جی بسم اللہ کریں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرہ سیشن نمبر 2 ہے۔ فرسٹ سیشن میں ہم نے پڑھا تھا اس کی جیوگرافیکل کنڈیشنز کیا تھیں عرب کی، تو اس کا ہم ایک شارٹ سا ریویو جلدی سے لے لیتے ہیں تاکہ ہم آگے اس کو گو تھرو کر سکیں۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ سعودی عربیہ یعنی حجاز جو اس وقت کا تھا، اس کے یعنی آس پاس کس طرح کی حکومتیں تھیں اور کس طرح کی یعنی کنٹریز تھیں۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے تینوں اطراف میں پانی تھا، جس میں ایک طرف پہ ریڈ سی، ایک طرف پہ عریبین سی اور ایک طرف پہ پرشین گلف تھا۔ یعنی یمن عمان والی سائڈ پہ عریبین سی ہے اور ایجپٹ والی سائڈ پہ ریڈ سی ہے اور قطر بحرین والی سائڈ پہ اس کے پرشین گلف ہے۔ اور پھر یہ خشکی کے علاقے سے جن کنٹریز کے ساتھ ملتا ہے وہ ہیں عراق اور موجودہ جورڈن اور اسرائیل فلسطین اور سینائی پیننسولا، اور انہی کے رستے سے یہ آگے ملتا ہے سیریا سے ترکی کے ساتھ اور عراق سے ایران کے ساتھ، اور اس طرح یعنی ایشین کنٹریز کے ساتھ اور یورپین کنٹریز کے ساتھ، اور اسی طرح جو اس کے تین پانی کے جو راستے ہیں اس سے یہ تمام جتنے بھی کانٹیننٹس ہیں دنیا میں ان کے ساتھ ملتا ہے۔ یعنی عرب جو ہے وہ دنیا کے ایک قسم کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ سینٹر میں ہے، اور اس کی کنڈیشن کچھ اس طرح کی ہے کہ وہ خشکی اور سمندری دونوں راستوں سے یہ ملتا ہے پوری دنیا کے ساتھ، اور پوری دنیا جو ہے وہ عرب جو ہے وہ پوری دنیا کے ساتھ ایکسیس کر سکتا ہے، پانی سے بھی اور زمین سے بھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عربوں کی کتنی اقوام تھیں، عرب آئے کہاں سے، اور بیسیکلی عربوں کو عرب کہا کیوں جاتا ہے۔ تو اس میں ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ عرب جو تھے، عرب کہا جاتا ہے کسی خالص چیز کو، تو اس میں عرب جو تھے پہلے بائدہ ہم نے پڑھا، بائدہ وہ لوگ تھے کہ جو بالکل ہی ناپید ہو گئے اس دنیا سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب بھیجے اور وہ ختم ہو گئے، جیسے عاد سمود وغیرہ۔ اور پھر مستعربہ وہ عرب تھے کہ جنہوں نے عربوں کا جو خالص عرب پیور عربز تھے ان کا کلچر اڈوپٹ کر لیا، ان کی زبان اڈوپٹ کر لی اور ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، وہ ہیں اسماعیلی عرب، یعنی حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہے۔ پھر آتے ہیں عرب عاربہ۔ عرب عاربہ وہ لوگ ہیں کہ یہ لوگ بھی وہی عرب ہیں کہ جو اصل میں خالص کہلاتے تھے، ان لوگوں کا جو اصل علاقہ تھا وہ یمن تھا، اور ان میں پھر ہم نے دیکھا کہ ان کے دو قبیلے تھے، ہمیر اور کہلان۔ ہمیر جو تھے وہ ہمیشہ یمن میں رہے، انہوں نے کہیں پہ بھی ہجرت نہیں کی، کہیں پہ بھی مائگریشن نہیں کی، لیکن جو کہلانی عرب تھے انہوں نے پوری جو عرب کنٹریز ہیں، آج ہم جو عرب کنٹریز دیکھتے ہیں اور جتنی بھی اس دور کا عرب تھا، یہ انہوں نے ہر جگہ پہ مائگریشن شروع کر دی اور یہ پوری دنیا میں یعنی پورے عرب میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر عرب بائدہ میں ہم نے دیکھ لیا کون کون سی قومیں آتی ہیں، عاربہ میں ہم نے دیکھ لیا کہ کون کون سی قومیں آتی ہیں، اور مستعربہ میں ہم نے دیکھ لیا کہ اولاد اسماعیل آتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی ہم نے یہ عرب جو مستعربہ تھے ان کی ہم نے یہ پڑھنا شروع کیا کہ یہ اصل میں کیسے آئے تھے، مکہ میں کیسے آئے تھے، حجاز میں کیسے آئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے اللہ کے حکم سے وہ حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کے گئے وہاں پہ، اور اس وقت مکہ میں کوئی بھی ایسی پانی کی یا کوئی بھی ایسے رہنے کی جگہ نہیں تھی یا ایسی کوئی سہولت نہیں تھی کہ وہ وہاں پہ اچھی طرح سے رہ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب وہاں پہ آب زمزم کا چشمہ نکالا تو حضرت ہاجرہ کو بنو جرہم نے ان سے اجازت لی، ان سے یعنی پرمیشن لی کہ ہمیں یہاں پہ رہنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ آپ ہم سے پہلے یہاں پہ آئی ہیں تو آپ کا زیادہ حق ہے کہ ہم آپ سے اجازت لیں۔ تو ان کی اجازت کے بعد جو بنو جرہم تھے انہوں نے وہاں پہ رہنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد جو بنو جرہم تھے انہی کی ایک ان کے سردار کی ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے انہوں نے شادی کی، اور ان کے بعد جو ان کی اولاد اسماعیل جو ہے وہ پھیلنی شروع ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو تو وہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، لیکن کیا وہ کبھی دوبارہ واپس بھی آئے تھے یا نہیں؟ تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ 4 بار واپس آئے تھے۔ ایک بار تو ان کے بچپن میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب دکھایا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں، تو اس ٹائم پہ وہ واپس آئے، اور انہوں نے یعنی وہ جو قربانی والا جو واقعہ ہوا تھا وہ انسیڈنٹ وہ ان کا مکہ کا ہی تھا۔ اور پھر اس کے بعد دوسری بار وہ آئے ہیں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے اور انہوں نے پہلی شادی کی، اور پھر تیسری بار آئے کہ جب انہوں نے دوسری شادی کی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اور چوتھی بار وہ آئے ہیں اپنے آخری وقت میں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مل کے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ اور اس کے بعد
ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کیسے جو ان کی آل اولاد ہے وہ پھیلی، اور یعنی ان کے حالات کیا تھے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے دیے۔ ان 12 میں سے جو 12 بیٹے تھے ان میں سے صرف 2 ایسے بیٹے تھے کہ جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پھیلی ہے۔ تو یہ جو عدنان آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، سب سے پہلے جو سب سے اوپر عدنان ہے، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پوتے تھے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو بیٹے کیدار تھے یہ ان کی اولاد میں سے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے بارے میں یہ روایت کیا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنا سلسلہ نسب ذکر فرماتے تو عدنان پر پہنچ کر رک جاتے تھے اور آگے نہ بڑھتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ یعنی اتنا ہی میں اپنا نسب بیان کروں گا۔ اور یعنی پھر اس وجہ سے بعض جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے وہ صرف عدنان تک بیان کیا جائے اور اس سے آگے بیان نہ کیا جائے، لیکن بہرحال جو ماہرین انساب ہوتے ہیں، یعنی جو نسب بیان کرنے کے ماہر ہوتے ہیں، جو ہسٹری کو بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں، وہ اس سے آگے بھی بیان کرتے ہیں، لیکن جو اوتھینٹسٹی کے ساتھ ہم بیان کر سکتے ہیں اور جو شرعی ہمیں اس کا پروف ملتا ہے وہ صرف عدنان تک ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر عدنان جو ہے، عدنان سے اسی طرح آگے ان کی اولاد پھیلتی رہی۔ مضر آئے، مضر سے الیاس آئے، الیاس سے تمیم آئے، تمیم سے حذیل، حذیل سے خزیمہ، اور پھر خزیمہ سے 2 قبیلے آئے، اسد اور کنانہ، اور کنانہ سے قریش آئے۔ ٹھیک ہے، تو اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا، اور کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور بنو ہاشم سے میرا انتخاب کیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نسب پہ بہت زیادہ فخر کیا کرتے تھے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پھر ان کے بھی 2 گروہوں میں سب سے زیادہ اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، اور پھر گھروں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی اسماعیل علیہ السلام سے لے کے ان کا یعنی جو نسب ہے وہ کنانہ سے قریش، اور قریش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آگے نسب ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیلز ہے۔ اس کو اگر آپ لوگ ڈیٹیلڈ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ لوگ ضرور اسے پڑھیں، اور آپ لوگ ساتھ ساتھ کوئی چیزیں نوٹ کرتے جایا کریں جو آپ کو لگے کہ اس چیز کے بارے میں مجھے زیادہ ڈیٹیل لینی ہے یا انفارمیشن لینی ہے، تو آپ لوگ، کیونکہ پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم چیزیں گو تھرو کریں اور پھر ہم دیکھیں کہ ہمیں کس چیز کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل لینی ہے اور انفارمیشن حاصل کرنی ہے، تاکہ ہمارے پڑھنے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے۔ پھر اسی طرح یہ جو قریشی خاندان تھے یہ اسی طرح مکہ میں رہتے رہے، اور کچھ جو تھے ان میں سے یعنی ہجرت کر کے چلے گئے، مکہ سے انہوں نے ہجرت کر لی، کسی دوسرے علاقے میں چلے گئے، اور کچھ جو تھے وہ وہیں پہ رہنا شروع ہو گئے، اور اسی طرح یعنی ان کی حکومت کبھی بھی ان کے ہاتھ میں نہیں آئی۔ بہرحال یہ جو حکومت والے ہیں انشاءاللہ ہم نا یہ نیکسٹ میں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہاں پہ آج دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو اس وقت کتنی سرداریاں تھیں وہاں پہ، کتنی حکومتیں تھیں اور ان کا کیا حال تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 300 سال پہلے تک کی ہم ہسٹری جو ہے نا اسے گو تھرو کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں سب سے پہلے یہ جو آپ کو گرین میں نظر آ رہے ہیں نا، یہ یمن ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑی مزے کی یمن کی سٹوری ہے، تو اسے آپ لوگ ضرور خود بھی پڑھیے گا، اور یہ جو میں بولوں گی یہ تو آپ سنیں گی، ظاہر سی بات ہے، پڑھنے کے بعد آپ اسے اور زیادہ ڈیٹیل پڑھیے گا، یہ بڑی مزے کی ان کی نا ڈیٹیلز ہیں۔ تو اس میں یمن میں کیا ہوتا تھا کہ یمن میں ہم نے جیسے پڑھا کہ یہاں پہ اصل عرب جو تھے، عرب آربہ جو پیور عرب تھے وہ رہتے تھے۔ عرب آربہ جو تھے ان کے ہمیشہ سے انہوں نے حکمرانی کی اس جگہ پہ، اس جگہ پہ کوئی بھی اور حکمران نہیں بننے دیا انہوں نے ایک بہت زیادہ اسٹرانگ حکومت یہاں پہ ڈیولپ کی، اور ہمیشہ وہی سردار رہے، وہی بادشاہ رہے، اور انہوں نے اپنی حکومت کو ایک اچھے طریقے میں یہاں پہ چلانا شروع کر دیا۔ عرب آربہ جو تھے، عرب آربہ جو تھے یہ اپنے لیے ان کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، جس طرح مصر کے فرعون جو تھے وہ اپنے لیے یعنی بادشاہ، مصر کے جو بادشاہ تھے وہ اپنے لیے فرعون کا لقب اپناتے تھے، تو ان کے جو بادشاہ تھے وہ اپنے لیے مقرب کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے۔ مقرب یعنی مقرب، یعنی ایسا بندہ کہ جو مقرب ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ جو تھے یعنی اپنے لیے ان کے بادشاہ جو تھے وہ اس طرح عظیم سمجھے جاتے تھے، تو یہ لوگ اپنے لیے مقرب کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے۔ اور جو قرآن کریم میں ایک قوم سبا کا ذکر آتا ہے،
قوم سبا اسی علاقے سے تھی، اور جو ملکہ سبا اگر آپ سورۃ النمل پڑھیں تو سورۃ النمل میں جو ملکہ سبا کا ذکر آتا ہے وہ بھی اسی جگہ کی ملکہ تھی، اور کہا جاتا ہے کہ اسی ملکہ کے نام پہ یہ جو قوم تھی قوم سبا یہ مشہور ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے 300 سال قبل یہ ہو رہا تھا یہاں پہ یمن میں، یعنی ہمیر قبائل، ہمیر جو قبیلہ تھا، ہمیر کی حکومت تھی یہاں پہ بیسیکلی۔ جو ہمیر تھے یہ لوگ اندرونی فساد، اندرونی خانہ جنگیاں اور اس طرح یعنی اندرونی انقلابات جو تھے ان کا شکار ہو گئی، یعنی ان کی جو حکومت تھی وہ سالوں سال تک یعنی ہزاروں سال تک وہ بہت مضبوط حکومت رہی، لیکن اچانک سے یعنی وہ اندرونی خانہ جنگی کی وجہ سے وہ حکومت جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس کے ایک سائڈ پہ یہ جو آپ کو سیسنیڈ امپائر نظر آ رہی ہے اور یہ جو رومن امپائر نظر آ رہی ہے، یہ جو دونوں حکومتیں تھی رومن کا اور سیسنیڈ یعنی پرشین امپائر، ٹھیک ہے، پرشین امپائر کا اور رومن امپائر کا یہ یعنی تھا طریقہ کار کہ یہ کسی بھی حکومت کو کمزور کر کے، جیسے ابھی امریکہ اور روس ہیں، ٹھیک ہے، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، تب یہ دو سپر پاورز تھیں اور یہ کسی بھی جگہ کو اپنی یعنی اجارہ داری سے خالی نہیں رکھنا چاہتی تھی، تو یہ لوگ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح یہ ختم ہو، یعنی یمن کی جو حکومت ہے، اور یہ لوگ وہاں پہ اپنا جو ہے نا وہ مذہب پھیلانا شروع کریں اور اپنا جو حکومت ہے وہ پھیلانا شروع کریں۔ تو رومن بیسیکلی جو تھے وہ عیسائی تھے، انہوں نے وہاں پہ عیسائیت کو فروغ دیا، اور وہ عیسائی یعنی یمنی لوگ جو تھے، یہ ہمیر جو حکومت تھی یہ عیسائیوں کی ہی تھی، اور انہوں نے اسی طرح عیسائیت قبول کرنا شروع کر دی۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جب ان کی خانہ جنگیاں شروع ہو گئیں تو رومیوں نے حبشیوں کو یہ مشورہ دیا کہ آپ لوگ جو ہیں، کیونکہ وہ یعنی ریڈ سی کے علاقے سے یعنی وہ آ سکتے تھے، پانی کے علاقے سے یہاں پہ آسانی سے آ سکتے تھے، تو یمن کے جو لوگ تھے ان پہ حبشیوں نے حملہ کر دیا رومنز کی یعنی سپورٹ سے۔ تو جب انہوں نے وہاں پہ حملہ کیا تو حبشیوں نے حملہ کر کے وہاں پہ قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یعنی پھر بھی وہ ہمیر جو لوگ تھے، ہمیر حکومت تھی وہ اسٹرونگ تھی، انہوں نے اس قبضے کو بھی ناکام بنایا اور انہوں نے دوبارہ سے اپنی جو پاور تھی وہ گین کر لی۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دی، اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء بھیجے ان کی نافرمانی شروع کر دی، انہیں جھٹلانا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ کی ناشکری شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو سب سے بڑی نعمت دی تھی وہ پانی کی نعمت تھی۔ ان کا ایک ڈیم تھا کہ جو ان کی زراعت کا سب سے بڑا ذریعہ تھا، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ڈیم ہم نے بنایا یہ ہم نے اپنی عقل سے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اور اگر ہم چاہیں تو ہم دنیا کی کسی بھی نعمت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی وہی جو ہر قوم کا ہوتا ہے کہ وہ فخر میں اور غرور میں مبتلا ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ قوم تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ سبا میں پھر جس کا ذکر کیا یعنی سیل عریم کا، یعنی ان پہ جو عذاب آیا تھا وہ پانی کا عذاب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی ڈیم کو توڑ دیا تھا، اور اس ڈیم کے ٹوٹنے کی وجہ سے یہ جو آبادیاں تھیں یہ تباہ ہونا شروع ہو گئیں، یہ قبائل بہت سارے تباہ ہو گئے، اور جو اس میں سے قبائل بچ گئے تھے وہ ادھر ادھر بکھرنا شروع ہو گئے اور انہوں نے ہجرت کرنا شروع کر دی وہاں سے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہوا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 150 سال، تقریباً 150 سال قبل یعنی جو یمن تھا وہاں پہ ایک یہودی بادشاہ نے اپنا تسلط قائم کر لیا۔ اس یہودی بادشاہ نے دیکھا کہ یہ لوگ عیسائیت پہ عمل کرتے ہیں اور یہ لوگ عیسائی ہیں، تو اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ ان کو عیسائی کر دوں، اور اس نے یہودی کر دوں، تو اس نے وہاں پہ اپنی جوڈائزم کو پھیلانا شروع کر دیا اور اس نے وہاں پہ یہودیت کی تبلیغ دینا شروع کر دی۔ لیکن جب لوگوں نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے کیا کیا، اس نے انہیں دھمکی دی کہ میں یعنی خندقیں کھدواؤں گا اور ان میں آگ جلا کے تم لوگوں کو یعنی مار ڈالوں گا، قتل کر ڈالوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے سورۃ البروج میں، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قتل اصحاب الاخدود، کہ قتل کیے گئے خندقوں والے۔ تو وہ خندقوں والے یہی لوگ تھے، یعنی یہ اس دور کے مسلمان تھے، وہ جو یمن کے عیسائی تھے وہ اس دور کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلمان تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے دین پہ کاربند تھے، لیکن وہ یہودی بادشاہ جو تھا وہ انہیں یہودیت کی طرف مائل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس میں بھی بہت زیادہ قتل و غارت ہوئی۔ اور پھر اسی طرح یعنی جب انہوں نے دیکھا رومنز جو تھے وہ عیسائی تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ یہودی بادشاہ جو ہے اس نے یہاں پہ یعنی ہمارے عیسائیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا ہے، تو انہوں نے پھر سے حبشیوں کی مدد لی کہ تم حبشیوں کو یہ بولا کہ آپ لوگ وہاں پہ حملہ کر دیں، اور حبشیوں کی سپورٹ سے انہوں نے پھر سے وہاں پہ ایک حملہ کر دیا، اور اس حملے کے نتیجے میں انہوں نے کیا کیا کہ اس بادشاہ کو بھی قتل کر دیا، اس کی حکومت بھی ختم کر دی، اور یوں وہاں پہ دوبارہ سے حبشیوں کی حکومت آ گئی، اور جو ہمیر تھے وہ پھر سے مغلوب ہو گئے، ہمیر کی حکومت ختم کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہی جو حبشی وہاں پہ آئے تھے ان میں ان کا جو حبشی فوج کا کمانڈر تھا وہ ابرہا تھا،
ٹھیک ہے، یہ وہی ابرہا ہے کہ جس نے خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، خانہ کعبہ کو یعنی ڈھانا چاہا اور اسے ختم کرنا چاہا۔ اس نے جب دیکھا یہ یمن میں آیا اور اس نے جب دیکھا کہ حجاز کے علاقے میں اس طرح کا ایک علاقہ ہے کہ وہاں پہ یعنی مکہ ہے، وہاں پہ لوگ جاتے ہیں ہر سال اور وہاں پہ جا کے وہ کسی عمارت کے گرد اس طرح چکر لگاتے ہیں اور وہاں پہ یعنی اپنی مذہبی عبادت جو ہے اسے کرتے ہیں، کچھ رسمیں ادا کرتے ہیں، تو اس نے سوچا کہ میرا جو مذہب ہے یعنی عیسائیت جو ہے یہ زیادہ سپیریئر ہے، اسے لوگوں کو زیادہ فالو کرنا چاہیے۔ تو اس نے کہا جاتا ہے کہ اس نے بھی یمن میں ایک اسی طرح کی عمارت تعمیر کروائی اور اس عمارت میں اس نے یعنی لوگوں کو حج کرنے پہ جس طرح حج میں ہم کرتے ہیں 7 طواف کرتے ہیں اور اس طرح کر کے اس نے وہ کروانا شروع کر دیا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ لوگ اس کی طرف اتنا مائل نہیں ہو رہے ہیں اور ہر سال لاکھوں کی تعداد میں جو زائرین ہیں وہ جاتے ہیں مکہ شریف جاتے ہیں، تو اس نے کیا اس نے سوچا کہ میں اس عمارت کو رہنے ہی نہیں دوں گا، اور اس نے بہت سارے فوجی اور بہت سارے ہاتھی لے کے اس نے اس جگہ یعنی یمن سے مکہ کی طرف فوج کشی شروع کر دی، اور ہاتھیوں کی وجہ سے اس سارے واقعے کو واقع فیل کہا جاتا ہے۔ اب واقع فیل میں کیا ہوا کہ جب وہ پہنچے وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے، ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پہ ابابیل کو بھیجا، ابابیل نے ان کی ساری کی تمام فوج جو تھی اسے ختم کر دیا۔ اس کے بعد یعنی جب ہمیر جو لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ اب حبشی جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں یہاں پہ، تو ان کا جو شہزادہ تھا ہمیریوں کا، ہمیر جو قبیلہ تھا وہاں پہ عرب قبیلہ تھا جن کی سالوں سال پہلے ہزاروں برس سے حکومت چلی آ رہی تھی، انہوں نے چاہا کہ ہم دوبارہ اپنی حکومت حاصل کرتے ہیں اور یہ حکومت ہمارے پاس ہونی چاہیے کیونکہ یہ سب سے زیادہ جو مقام اور مرتبہ ہے وہ یہاں پہ ہمارا ہے، یہ حکومت ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ انہوں نے حبشیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور ان کا جو ابرہا کمانڈر تھا وہ تو ظاہر سی بات ہے وہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا تھا ابابیل کے ذریعے۔ تو جب وہ وہاں پہ ہمیر جو تھے وہ اپنی حکومت قائم کرنے لگے تو ان کا جو شہزادہ تھا اس کا نام ہے مادی کرب، وہ اقتدار میں آ گیا دوبارہ سے۔ ہمیر جب آزادی کے بعد مادی کرب نے کچھ حبشیوں کو اپنی خدمت اور شاہی جلوے کی زینت کے لیے روک لیا، لیکن یہ شوق مہنگا ثابت ہوا کہ اس نے حبشیوں نے ایک روز مادی کرب کو دھوکے سے قتل کر دیا اور ہمیر خاندان کی حکمرانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اور پھر جب ادھر پرشین امپائر نے دیکھا کہ اب نہ تو وہاں پہ رومنز کی حکومت رہی ہے اور نہ خود ہمیریوں کی حکومت رہی ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ اپنا ایک گورنر مقرر کر دیا، فارسی جو تھا پرشین تھا، اور یعنی انہوں نے یمن کو ایک اپنا پورا پروونس ڈکلیئر کر دیا، یعنی اب پرشین امپائر نے اس پہ یعنی پوری اپنی حکومت جما لی۔ لیکن یہ جو حکومت تھی یہ صرف تقریباً کچھ عرصہ ہی رہی ہوگی کہ اس کے بعد یعنی ان کا جو آخری گورنر تھا اس نے 628 ہجری میں اسلام قبول کر لیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ حضرت معاذ ابن جبل اور اس طرح دوسرے صحابہ کو بار بار یمن میں بھیجا کہ وہ وہاں پہ جا کے یمن کے لوگوں کو تبلیغ دیا کرتے تھے، اور جنگ بھی ہوئی بعض لوگوں سے، تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس طرح یہ 628 ہجری میں جو یمن کی حکومت تھی وہ ختم ہو گئی اور وہ ان کی حکومت اسلام کے تابع ہو گئی۔ یعنی یہ جو ہسٹری ہے ہم نے تھوڑی سی پڑھی ہے کہ پہلے کیا ہم نے پڑھا کہ یمن میں جو ہمیر اصل عرب تھے ان کی حکومت تھی، ہمیر کافی عرصہ حکومت کرتے رہے، انہوں نے یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی تو ان پہ سیلاب آیا جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ان پہ یعنی ایک یہودی بادشاہ آیا، اس یہودی بادشاہ نے ان کو عیسائی یہودی بنانا چاہا، تو ان پہ رومنز نے حملہ کر دیا، رومنز نے وہاں پہ اپنی حکومت قائم کر لی۔ رومنز کے بعد وہاں پہ یعنی جو ابرہا تھا اس نے جب اپنی حکومت قائم کی، ابرہا جو تھا اسے واقع فیل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قتل کر دیا گیا، یعنی عذاب نازل ہوا اس پہ۔ اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے جو ہمیر خاندان کا ایک شہزادہ تھا اس نے طاقت کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا، اور جب وہ اس نے جو حبشی روکے ہوئے تھے وہاں پہ اسے حبشیوں نے قتل کر دیا، ٹھیک ہے۔ حبشیوں کے قتل کرنے کے بعد وہاں پہ اس یمن کو فارسیوں نے اپنے قبضے میں لے لیا اور انہوں نے یمن کو پروونس ڈکلیئر کر دیا پرشیا کا، اور اس طرح یعنی وہاں پہ جو ان کا آخری گورنر تھا بائزن، اس نے اسلام قبول کر لیا، اور یوں جو یمن کی حکومت تھی وہ اسلام کے دور تک مختلف ادوار سے گزرتی ہوئی آخرکار اسلام کے تابع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ شارٹ سا ویو تھا کہ یمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کیا کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ اس میں قوم سبا کا واقعہ آیا، اس میں ابرہا کا واقعہ آیا، اور اس میں یہودی بادشاہ ذو نواس کا واقعہ آیا جس کا سورۃ البروج میں ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یمن کی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے ہیرا کی بادشاہی، جہاں پہ آپ کو لخم لکھا ہوا نظر آ رہے ہیں نا، لخم یہ ہے ہیرا، ٹھیک ہے۔ لخم قبیلہ جو تھا انہوں نے یمن سے لخم نے عراق کی سائڈ پہ انہوں نے ہجرت کر لی تھی، مائگریشن کی تھی، اس کے بعد یہ لوگ جو تھے وہاں پہ ہیرا کی حکومت سنبھال لی تھی انہوں نے۔ اچھا، اب یہ جو لخم جو قبیلہ تھا
اب ہم آگے ہیں عراق کے علاقے پہ، ٹھیک ہے. عراق کا جو علاقہ ہے یہ پرشیا کے ساتھ تھا، تو اس لیے جو لخمی جگہ ہے نا یہاں پہ، یہ جو ہیرا کا علاقہ ہے، یہاں پہ ہمیشہ پرشین جو تھے وہ ہیرا کے علاقے کو اپنے مفاد کے لیے یوز کرتے تھے. اور یہ جہاں پہ یہ پنک میں غسان لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ رومنز کے ساتھ تھا. تو رومن جو تھے وہ ہمیشہ غسان کو اپنے فائدے کے لیے یوز کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم اس کا شارٹ سا ویو لیں گے جلدی جلدی سے. تو اس میں کیا ہوا کہ جب جو عرب قبائل تھے انہوں نے ہیرا کے علاقے میں انہوں نے بودوباش اختیار کر لی، انہوں نے وہاں پہ یعنی اپنا ہجرت کرنا شروع کر دی. تو اس کے بعد جو پرشین تھے انہیں یہ ریئلائز ہوا کہ جو عرب ہیں ہم ڈائریکٹلی ان پہ حکومت کبھی بھی نہیں کر سکتے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہاں پہ جو آئے تھے قبائل آئے تھے، انہوں نے ان میں سے ان قبائل کے سردار کو سلیکٹ کیا کہ یہ جو بندہ ہے یہ ہمارا بندہ ہوگا، اور عربوں کے مقابلے میں ہم اس بندے کو یوز کریں گے اپنے پولیٹیکلی بھی اور اکنامکلی بھی فائدہ اٹھانے کے لیے. کیونکہ ہم نے جیسے پڑھا تھا پیچھے کہ جو حجاز کا علاقہ تھا، جو سینٹر تھا عرب کا، وہاں پہ کسی بھی امپائر کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اس سینٹر پہ جا کے حملہ کرتی، کیونکہ وہ ان کا جو انوائرمنٹل کنڈیشنز تھیں وہ بھی کچھ اس طرح کی تھیں، اور اس طرح جو عرب قبائل تھے وہ بھی کچھ اس طرح کے جنگی قسم کے لوگ تھے کہ ان کا مقابلہ کرنا بھی آسان نہیں تھا. تو اس لیے جو ارد شیر وہاں کا اس دور کا یعنی جو بادشاہ تھا، پرشیا کا جو بادشاہ تھا، اس نے یہ محسوس کیا کہ اب ان پہ براہ راست حکومت کرنا آسان نہیں ہے، اور انہیں یعنی ہم رومنز کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اور خود عربوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے انہی کے سرداروں کو استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، پھر انہوں نے اس طرح کیا کہ انہوں نے وہاں پہ عرب سرداروں کو مقرر کرنا شروع کیا اور عرب سرداروں کو ہی یوز کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، اسی دور میں یعنی یہ جو ہیرا کا علاقہ تھا یہاں پہ لخمی لوگ جو تھے یہ سردار ہوا کرتے تھے. اسی دور میں پرشیا کی تھوڑی سی ہسٹری ہم دیکھیں گے کہ پرشیا میں کیا ہو رہا تھا. پرشیا میں جو قباز اس وقت کا بادشاہ تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تقریباً 250 سال پہلے، یہ جو بادشاہ تھا اس میں قباز جو تھا اس کا ایک کیا بولتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں اس کا ایک سفیر تھا یا گورنر تھا، مزدک کے نام سے. اس نے وہاں پہ اباہیت یعنی یہ جو زرتشی مذہب ہے جو وہ پھیلانا شروع کر دیا. اس میں اس نے یعنی جتنے بھی عرب قبائل تھے، وہ عرب قبائل جو ہیرا کے علاقے کے قبائل تھے وہ عیسائی تھے. اس نے ان عیسائیوں کو یہ پیغام بھیجا کہ اگر آپ لوگ جو ہیں ہیرا کے علاقے میں جتنے بھی لوگ ہیں، اگر آپ لوگ یہ اباہیت قبول یعنی زرتشی مذہب قبول نہیں کرتے ہیں تو ہم آپ لوگوں کے خلاف جنگ کریں گے. تو یعنی جو اس کی پیشکش تھی، اس کو اس کا جو سردار تھا، ہیرا کا جو سردار تھا، اس نے ماننے سے انکار کر دیا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس نے جو ہمارے لیے قواعد اور قوانین بنائے ہیں ہم اس سے نہیں پھر سکتے، اور ہم آپ کا مذہب قبول نہیں کر سکتے. کیونکہ اباہیت میں اس طرح تھا کہ انہوں نے کہا کہ 2 چیزیں ہیں کہ جو انسان کو دوسرے انسانوں سے مختلف بناتی ہیں، ایک عورت اور دوسری جائیداد. اور وہ کہتے تھے کہ جو جائیداد اور عورت ہے اس پہ ہر کسی کا اختیار ہے، ہر کسی کا حق ہے. جو جس طرح چاہے جائیداد کو استعمال کرے اس کا کوئی ایک مالک نہیں ہو سکتا، اور جو جس طرح چاہے وہ عورت کو استعمال کرے. کسی ایک عورت کا ایک مرد سے نکاح کرنا ظلم ہے. یعنی یہ اباہیت جو زرتشی مذہب ہے اس میں بیسیکلی یہ ان کا بیسک عقیدہ تھا. تو اس میں کیا ہوا کہ یہ جو مزدک تھا جو اس کا بانی سمجھا جاتا ہے اس مذہب کا، اس نے جو اس دور کا بادشاہ تھا قباز، اسی کی بیوی سے یعنی اس کو یوز کرنے کی کوشش کی. تو اس کے بعد جو اس کا بیٹا تھا نوشیروان، اس نے اس مزدک کو قتل کروا دیا اور اپنے باپ کو بھی اس نے قتل کروا دیا. اور یوں ہی یہ جو مذہب تھا اور اس کے جو پیروکار تھے اس نے ان کو بھی قتل کروانا شروع کر دیا. اور یہ جو تمام کا تمام جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں گروہ تھا اس مذہب کا، وہ اس نے نوشیروان نے جو اس کا پرشیا کا بعد کا بادشاہ مقرر ہوا اس نے خود ہی ختم کروا دیا. اور اس کے بعد جو سرداری تھی اس نے دوبارہ سے انہی عربوں کو دے دی کہ جن عربوں کو اس کے باپ نے ہٹا دیا تھا اس وجہ سے کہ انہوں نے زرتشی مذہب قبول نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد یعنی اس کے بعد ایک جنگ گھمسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ ہی قبل پہلے یہ جو جنگ گھمسان ہے یہ ہوئی تھی عربیوں اور اجمیوں کے مابین. عربی تو وہ کہ جو ہیرا کے علاقے میں تھے اور اجمی وہ کہ جو پرشیا کے علاقے میں تھے. یعنی یہ ان کا ایک سردار تھا اسے قتل کر دیا گیا. یعنی جو وجہ تھی جنگ کی وہ یہ تھی کہ ایک سردار کو قتل کر دیا گیا. اس سردار کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے جو لخمی قبائل تھے جو ہیرا کے علاقے میں قبائل تھے انہوں نے جنگ گھمسان کی. یہ آپ صلی اللہ
علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ دن پہلے ہے. پھر اس کے بعد یہ پہلی جنگ تھی کہ جس میں عربیوں نے کسی اجمیوں کو شکست دی ہو، کیونکہ اس سے پہلے یہ لوگ عربی جو تھے یہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، آپس کے قبائلی ان کی جنگیں ختم نہیں ہوتی تھی، اس لیے یہ کسی اور کے ساتھ لڑنے کا ان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. لیکن جیسے انہوں نے پرشین کے ساتھ انہوں نے جنگ جیتی ہے، اس کے بعد انہوں نے اپنی ہیرا میں اپنی حکومت قائم کر دی. لیکن وہ حکومت بھی ان کی صرف کچھ ہی عرصہ رہی ہے. اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اسلام کا یعنی لشکر لے کے وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے اس علاقے کو فتح کر لیا. اور یوں یہ جو ہیرا کی بادشاہی ہے یہ بھی اسلام کے انڈر آ گئی اور یہ بھی اسلام کی فتوحات میں شامل ہو گئی. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے یہ پڑھا، یہ ختم ہو گیا، اتنا اسلام کا دور آ گیا. اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ اس میں یعنی یہ جو لخمی قبائل تھے اور جو ہیرا کا علاقہ تھا موجودہ عراق، یہ جو علاقہ تھا یہ پرشین کے ساتھ تھا، یعنی وہ زمینی سطح پہ جو تھا وہ پرشیا کے ساتھ ملا ہوا تھا، اس کی سرحدیں پرشیا کے ساتھ ملی ہوئی تھی. اس وجہ سے پرشین حکومت جو ہے انہیں وہ اس دور کی سپر پاور تھی اور وہ ان لوگوں کو ان قبائل کو اپنے مفاد کے لیے یوز کرتی تھی. ٹھیک ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ پرشیا کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ جو عرب سردار تھے یعنی جو لخمی قبائل تھے ان کی لڑائیاں شروع ہو گئیں اور جنگیں شروع ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی، لیکن جب تک انہوں نے اپنی حکومت قائم کی اس کے فوراً بعد ہی حضرت خالد بن ولید جو ہیں انہوں نے اس جگہ کو فتح کر لیا. یعنی سالوں سال وہ صدیاں یہ گزر گئیں اس لڑائی کو، اور صدیوں کے بعد یعنی جب انہوں نے اپنی حکومت قائم کر ہی لی تو وہ اسلام کے انڈر آ گئے. ٹھیک ہے، اس میں پھر نیکسٹ ہمارے پاس بچ جاتی ہے شام کی بادشاہی. شام کی بادشاہی میں شام کی بادشاہی جو ہے یہ جہاں پہ آپ کو غسان لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، غسان کہتے ہیں اس قبیلے کو کہ جس نے یہاں پہ حکومت قائم کی تھی، اور یہ موجودہ سیریا جو ہے یہ وہ علاقہ ہے. ٹھیک ہے، شام میں کیا ہوا کہ جو قبیلہ قزاعہ یعنی جو قبیلہ یمن سے ہجرت کر کے آیا تھا اس نے پہلے ہیرا کے علاقے میں ہجرت کی، اور ہیرا سے وہ لوگ غسان چلے گئے کیونکہ جو لخم قبیلہ تھا انہیں یہاں سے نکلنے پہ مجبور کر دیا اور وہ غسان چلے گئے. جب وہ غسان گئے ہیں تو وہاں سے بھی انہوں نے کیا کیا کہ یعنی جو غسانی قبیلہ تھا وہاں پہ وہ زیادہ پاورفل تھا، وہ زیادہ طاقتور تھا. انہوں نے یہ قزاع جو قبیلہ تھا اسے نکال دیا. اس طرح یہ قزاع جو قبیلہ ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ قزاع قبیلہ آگے چل کے بنو جرہم کے ساتھ لڑائی کرے گا، اور بنو جرہم جو ہے وہ قریش کے حلیف ہیں اور وہ قریش کا ساتھ دیتے ہیں. اسی طرح یعنی یہ خزاع کے ساتھ آگے چل کے یعنی قریشیوں کی جنگ ہوگی. اس لیے یہ تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے پہلے یمن سے ہجرت کی لخم کی طرف، لخم سے یہ آئے غسان کی طرف، غسانیوں نے بھی انہیں نکال دیا اور یہ حجاز چلے گئے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ غسان میں کس کی حکومت تھی؟ غسان میں صرف اور صرف غسانیوں کی حکومت تھی. اور یہ کن کے اعلی کار تھے؟ یہ رومنز کے، کیونکہ یہ زمینی سطح پہ اس کی سرحدیں جو تھی وہ رومنز کے ساتھ ملی ہوئی تھی. تو رومن انہیں اپنے فائدے کے لیے یوز کرتے تھے، اپنی یعنی پرشین کے خلاف اور خود عربوں کے خلاف. یعنی ایک سائڈ پہ جو پرشین تھے وہ لخم قبائل کو یوز کرتے تھے، یعنی ہیرا کی جو حکومت تھی وہ یوز کرتی تھی عربوں کے خلاف اور رومنز کے خلاف ان سرداروں عرب قبائل کو جو لخمی قبائل تھے. اور دوسری سائڈ پہ جو غسانی قبائل تھے انہیں رومن امپائر یوز کرتی تھی. یعنی دو سپر پاورز تھیں اور وہ دونوں کے اعلی کار بنے ہوئے تھے خود عرب. ٹھیک ہے، وہ عربوں کا نہیں سوچتے تھے بلکہ وہ اپنی سرداری کا سوچتے تھے. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ جو غسانی حکومت ہے یہ اسی طرح چلتی آئی اور یہ چلتی آئی، کافی دیر یہ چلتی رہی ہے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا اور جنگ یرموک ہوئی جو کہ 13 ہجری میں ہوئی. اور جو غسانی بادشاہ تھا اس نے اسلام قبول کر لیا اور وہ زیادہ عرصے تک اسلام پہ کاربند نہیں رہ سکا کیونکہ اس کا فخر و غرور اور جو اس کا اسلامی مساوات کے اصول تھے وہ انہیں زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکا اور وہ پھر سے مرتد ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی یہ اتنا ہم نے پڑھ لیا کہ کہاں کہاں پہ کس کس کی حکومت تھی. ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا اسے ریویو کر دیتی ہوں کہ ہمیر جو قبائل تھے ان کی یمن میں حکومت تھی، لخم قبائل کی ہیرا میں، اور غسان کے قبائل کی یہ شام کے علاقے میں حکومت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہی بڑی بڑی جو حکومتیں ہیں، ایک طرف پہ پرشین امپائر، ایک طرف پہ رومن امپائر. رومن کے جو پیروکار اعلی کار تھے وہ غسان تھے اور جو پرشین کے اعلی کار تھے وہ لخم قبائل یعنی ہیرا کی حکومت تھی. اور ایک سائڈ پہ ہمیر تھے وہ بالکل الگ تھے ان سے. ٹھیک ہے، اب یہ جو آپ کو وائٹ میں نظر آ رہا ہے یہ ہے حجاز، یعنی جو موجودہ سعودی عربیہ ہے نا یہ حجاز نہیں ہے. حجاز صرف یہی علاقہ ہے کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یعنی خیبر فدق حجاز کے علاقے میں آتے ہیں، طائف ہو گیا، پھر اس طرح یہ جو جتنے بھی وائٹ میں یہ صرف حجاز کا علاقہ اتنا سا ہے. اب اس علاقے میں کیا ہو رہا تھا؟ اس علاقے میں یہ ہو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں ان کی
یعنی عمر جو تھی وہ 137 سال تھی، اور انہوں نے اپنی پوری کی پوری عمر جو ہے وہ بیت اللہ کے متولی کی حیثیت سے گزاری، یعنی بیت اللہ کی خدمت میں گزاری اور اللہ تعالیٰ کا دین پھیلانے میں گزاری. اور یعنی آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو ان کے دو بیٹے ہیں نابیت اور کیدار، انہوں نے یہ حکومت سنبھالی. یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد انہوں نے یہ حکومت سنبھالی. لیکن ان کے بعد نابیت اور کیدار کے بعد کیا ہوا؟ تو یہ نابیت اور کیدار کے بعد یہ ہوا، ٹھیک ہے، نابیت اور کیدار کے بیٹے ہیں عدنان. اچھا، نابیت اور کیدار کے بعد یہ ہوا کہ جو بنو جرہم تھے، بنو جرہم جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے یعنی وہ کہہ سکتے ہیں آپ سسرالی ہیں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو سسرالی تھے انہوں نے ان کے نابیت اور کیدار کے بعد انہوں نے حکومت پہ قبضہ کر لیا ایک قسم کا. وہ کہتے ہیں کہ وہ اب کعبہ کے متولی ہوں گے. انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں انہیں متولیت سے، یعنی اتھارٹی سے، جو کعبہ کی اتھارٹی تھی، جو دین ابراہیمی کی اتھارٹی تھی، اس سے محروم کر دیا، اور انہوں نے خود حکومت کرنا وہاں پہ شروع کر دی. اور اسی طرح یعنی دن پہ دن اور سال پہ سال گزرتے گئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ گمنامی سے نہ نکل سکی. یہاں تک کہ بخت نصر جو تھا وہ پرشین امپائر کا ایک کنگ تھا، بادشاہ تھا. اس نے وہاں پہ آ کے اس طرح کیا کہ بنو جرہم جو تھے ان پہ حملہ کر دیا. اس نے جب بنو جرہم پہ حملہ کیا تو بنو جرہم کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اسماعیلی آل اسماعیل تھی، اسماعیلی اولاد تھی، وہ ساری کی ساری وہاں سے وہ بھی بھاگ گئی. انہوں نے بھاگ کے کیا کیا کہ انہوں نے شام میں پناہ لے لی. جب شام میں ان کے بیٹے حضرت عدنان جو ہیں، عدنان کے بیٹے تھے مضر جو ہیں، ان کے جو بیٹے تھے وہ آئے ہیں. پھر وہ شام میں گئے ہیں. شام میں جا کے جب وہ وہاں پہ گئے ہیں تو وہاں پہ حضرت یرمیاہ تھے. تو انہوں نے عدنان کے بیٹے جو ہیں ان کو وہاں پہ انہوں نے اپنی صحبت میں رکھا، انہیں تربیت دی اور انہیں بہت چیزیں سکھائیں. اور اس کے بعد جب وہاں پہ بخت نصر کا زور کمزور ہوا تو انہوں نے انہیں واپس بھیج دیا. ٹھیک ہے، بخت نصر کا زور جب ختم ہوا تو وہ واپس آئے. انہوں نے آ کے دیکھا کہ وہاں پہ کوئی بھی چیز باقی نہیں تھی. کعبہ شریف کے پاس صرف قبیلہ بنو جرہم میں سے ایک شخص باقی تھا جس کا نام جرشم تھا، اور ماد نے اس کی لڑکی معانہ سے شادی کر لی اور اسی کے بطن سے نزار پیدا ہوئے. اس کے بعد مکہ میں جرہم کی حالت خراب ہوتی گئی، انہیں تنگ دستی نے آ گھیرا. نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے زائرین بیت اللہ پر زیادتیاں شروع کر دیں اور خانہ کعبہ کا مال کھانے سے بھی دریغ نہیں کیا. ادھر بنو عدنان اندر ہی اندر ان کی حرکتوں پر پریشان ہوتے، اس لیے کہ جب بنو خزاعہ جو تھے انہوں نے جب وہاں پہ ہجرت کرنا شروع کی حجاز کی طرف، تو بنو خزاعہ نے دیکھا کہ یہ جو قبائل ہیں ان کی آپس میں نہیں بنتی ہے، تو انہوں نے وہاں پہ بنو جرہم پہ حملہ کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، بنو جرہم پہ حملہ کیا تو بنو جرہم پہ حملہ کر کے خزاعہ جو ہیں وہ خود حکومت پہ قابض ہو گئے، اور انہوں نے خزاعہ کو وہاں سے یعنی خزاعہ کو بنو جرہم کو خزاعہ نے نکال دیا. ٹھیک ہے، بنو جرہم جو وہاں پہ سالوں سال حکومت کر رہے تھے انہیں نکال دیا خزاعہ نے. اور جب بنو جرہم وہاں پہ مکہ چھوڑتے وقت انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے زمزم کے کنویں کو وہاں پہ بند کر دیا، اس میں کئی تاریخی چیزیں دفن کر کے اس کے نشانات بھی مٹا دیے. اور جرہمی تھے، انہوں نے خانہ کعبہ کے جو اس کے برتن تھے، جو اس کے زیورات تھے، یعنی زائرین بیت اللہ جو تھے وہ دور دور سے جب آیا کرتے تھے تو وہ خانہ کعبہ کے لیے سونے کی اشرفیاں، چاندی کی اشرفیاں اور اس طرح کے نذرانے لے کے آیا کرتے تھے. اور انہوں نے کیا کیا کہ اس چیز کو، ہر ایک چیز کو، ایون کہ حجر اسود کو انہوں نے اس کنویں میں ڈالا اور اس کنویں کے اوپر مٹی ڈال کے اسے بند کر دیا کہ اس کا نام و نشان باقی نہ رہے. اور پھر وہ اسی طرح وہاں سے چلے گئے. ٹھیک ہے، جب وہ وہاں سے چلے گئے تو بنو خزاعہ نے جس قبیلے کے ساتھ مل کے بنو جرہم پہ حملہ کیا تھا انہوں نے حکومت میں شامل نہیں کیا، یعنی انہوں نے دھوکہ بازی کی ان کے ساتھ، اور انہوں نے انہیں صرف 3 ایسے عہدے دیے کہ جو صرف اور صرف اسماعیلی ریلیجن کے ساتھ تعلق رکھتے تھے. اس میں آتی ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے کہ حاجیوں کو، نمبر 1 میں آتی ہے کہ حاجیوں کو عرفات لے جاتے تھے. ٹھیک ہے، مزدلفہ سے عرفات لے جاتے تھے، اور پھر 10 ذی الحج کو جو مزدلفہ سے مینا کی جانب افاضہ ہوتا ہے وہ اس کی پرمیشن دیتے تھے، اور پھر حرام مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے. حرام مہینے کا کنسیپٹ یہ تھا کہ شریعت ابراہیمی میں یہ حرام مہینے جو تھے وہ 4 حرام مہینے تھے. ان حرام مہینوں میں اس طرح تھا کہ کوئی بھی جنگ نہیں کر سکتا تھا اور کوئی بھی قبیلہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہا سکتا تھا. لیکن یہ قبائل جب اپنے ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے تھے، تو یہ اس طرح کرتے تھے کہ ایک قبیلے کو انہوں نے یہ عہدہ دیا ہوتا تھا کہ وہ قبیلہ یہ اتھارٹی رکھتا تھا کہ وہ حرام مہینوں کو بھی آگے پیچھے کر سکتا تھا. یعنی اگر محرم ہے تو یہ محرم کو کیا کرتے تھے کہ یہ محرم کو یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ ابھی ربیع الثانی ہے. ٹھیک ہے، ربیع الثانی ہے، اور محرم جو ہے وہ ربیع الثانی میں جا کے محرم بنا دیتے تھے.
ٹھیک ہے. تو اس طرح کر کے یہ آگے پیچھے کر کے اپنے لیے جنگ کو جائز بنا لیتے تھے اور اس طرح کی دوسری یعنی انہوں نے خرافات جو تھی وہ دین ابراہیمی میں شامل کر لی تھی. ٹھیک ہے. اسی طرح یعنی بنو خزاعہ جو تھے وہ حکومت کرتے رہے وہاں پہ اور کافی عرصہ وہ انہوں نے حکومت سنبھالی. لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد امجد ہے جنہیں قصہ کہا جاتا ہے, قصہ وہاں پہ آئے اور انہوں نے آ کے یعنی یہ جو حکومت تھی یہ قریش کی طرف منتقل کر دی اپنی کوششوں سے. انہوں نے یہ سب کیسے کیا اس کے بارے میں اگر میں تھوڑا سا ٹائم دیکھ لوں, ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے. جی آپ 10 بجے تک کنٹینیو کریں گی یا اگر جی آپ جی 10:15 تک بھی لے جائیں تو اٹس اوکے. چلیں اتنا ہی پھر ہم رکھ لیتے ہیں, یہ آگے تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں. 10:15 تک بھی لے جائیں تو اٹس اوکے. یہ 10:30 تک بھی چلا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مطلب کوشچن آنسرز کے لیے لاسٹ 15 منٹس بچ جائیں گے. حسن بھائی ٹھیک ہے نا؟ جی دیکھ لیں, اگر آگے ایک بڑا ایونٹ آ رہا ہے تو اس ایونٹ کو بیچ میں تو نہیں نہیں روک اتنا سکتے. زیادہ آسان نہیں ہوتا, یاد بھی نہیں رہے گا کسی کو. جی ریکارڈنگ تو ہوگی نا. نہیں, وہی میں کہہ رہا ہوں, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگے یہ جو ابھی جو ٹاپک آپ سٹارٹ کرنے والی ہیں اس کا وہ کتنا لمبا ہے, وہ 15 منٹ میں کور ہو سکتا ہے. جی وہ تو کور ہو جائے گا لیکن وہ بورنگ نہ ہو جائے نا, پتہ نہیں سمجھ بھی آئے گا پھر کہ نہیں ان کو. چلو جی اتنا ٹھیک ہے. زیادہ یاد رکھنا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ابھی ہم اس پہ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو اس پہ روک کے پھر ہم اس کو نیکسٹ سیشن میں کر لیں گے کور. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طرح کر لیتے ہیں. یعنی یہ اگر ہم یہ حجاز والا اگر پورا کر لیں تو مطلب حجاز کا رہ گیا نا صرف کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ کیسے پہنچی ہے. ٹھیک ہے, یہ کور کر لیں پھر اجاز والا جو پارٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو ہم آ گئے تھے حجاز پہ. ٹھیک ہے, حجاز پہ کیا ہم نے پڑھا کہ جتنا بھی جو حکومت تھی وہ کس کی تھی, بنو جرہم کی. بنو جرہم کون تھے؟ حضرت اسماعیل کے سسرالی. ٹھیک ہے, یعنی ان کی لڑکی سے حضرت اسماعیل نے شادی کی تھی اور انہی سے آگے آل اولاد شروع ہوئی. لیکن جو اولاد اسماعیل تھی اسے کبھی بھی اقتدار نہیں ملا, کبھی بھی کعبہ کی اتھارٹی نہیں ملی اور کبھی بھی وہ حکومت میں نہیں آئے. ٹھیک ہے, اسی طرح چلتا رہا تو کافی عرصہ جب گزرا ہے اس کے بعد جو بنو جرہم تھے وہ وہاں پہ کمزور ہونا شروع ہو گئے, ان کی مالی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی اور انہوں نے زائرین بیت اللہ جو تھے ان پہ یعنی زیادتیاں کرنی شروع کر دی, ان کے ساتھ لوٹ مار شروع کر دی اور وہ جو مال لے کے آتے تھے, تجارت لے کے آتے تھے, اس کا مال لوٹنا شروع کر دیا. تو بنو جرہم جو تھے ان سے جو اسماعیلی تھے, اسماعیلی اولاد جو تھی وہ نفرت کرتی تھی کہ یہ ہمارے دین کو بدل رہے ہیں, یعنی اولاد اسماعیل کا جو دین تھا, جو دین ابراہیمی تھا, یہ اس کو بدل رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ بنو جرہم سے نفرت کرنا شروع کر دی. اس نفرت کا اب فائدہ اٹھاتے ہوئے بنو خزاعہ جب آئے ہیں ہجرت کر کے, یمن سے ہجرت کی بنو خزاعہ نے, ہیرا میں, ہیرا سے انہوں نے ہجرت کی شام میں, شام سے انہوں نے ہجرت کی حجاز میں. جب وہ حجاز میں پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ بنو جرہم جو ہیں وہ کمزور ہیں اور جو اولاد اسماعیل ہے وہ یعنی عدنانی عرب جو ہیں وہ ان سے نفرت کرتے ہیں, تو انہوں نے اس نفرت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے بنو جرہم پہ حملہ کر دیا اور بنو جرہم کو وہاں سے نکال دیا. اب جو کعبہ کی اتھارٹی تھی اور جو وہاں پہ حکومت, حجاز کی حکومت تھی, وہ بنو خزاعہ کے پاس چلی گئی. ٹھیک ہے, یہ اب مائک آف کر دیں اپنا. ٹھیک ہے, اب یہ جو بنو خزاعہ کے پاس جب حکومت گئی ہے تو وہاں پہ کیا ہوا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جد امجد ہے قصہ بن کلاب, یہ جو ہیں انہوں نے کیا کیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم لوگ جو ہیں اولاد اسماعیل میں سے ہیں اور ہم لوگ زیادہ حقدار ہیں کہ ہمیں کعبہ کی تولیت ملے اور ہم کعبہ کی اتھارٹی اپنے ہاتھ میں رکھیں, تو انہوں نے وہاں پہ اس چیز کو محسوس کرنا شروع کیا. اور جب یہ آئے ہیں وہاں سے ہم نے یہ بھی چیز دیکھی ہے کہ جو قصہ جو تھے, جو ان کی والدہ تھیں, یہ چلی گئی تھی شام کے علاقے میں, کیونکہ ان کے والد قصہ کے جو والد تھے کلاب
وہ فوت ہو گئے. ان کی وفات کے بعد جو ان کی والدہ تھیں وہ شام چلی گئیں, وہاں پہ انہوں نے کسی اور شخص سے شادی کر لی اور وہیں پہ ان کا بچپن گزرا. وہیں پہ جب وہ جوان ہوئے ہیں تو وہ واپس آئے ہیں حجاز اور مکہ میں. جب وہ مکہ میں آئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ خزاعہ کی حکومت ہے. انہوں نے خزاعہ کے جو سردار تھے اس وقت کے, اس کی بیٹی سے نکاح کر لیا. اس کی بیٹی تھی حبی سے انہوں نے نکاح کر لیا, اور جو اس کا سردار تھا یعنی بنو خزاعہ کا جو سردار تھا انہوں نے قبول کر لیا اس رشتے کو, اور انہوں نے یعنی جو قصہ تھے انہیں اپنے ساتھ سرداری میں شامل کر لیا. اس کے بعد جب حلیل کا انتقال ہو گیا, وہ فوت ہو گیا, تو جو سرداری تھی وہ منتقل ہو گئی قصہ بن کلاب کے پاس. ٹھیک ہے, اب اس میں یہ چیز دیکھنے والی ہے کہ جو سب سے پہلے سرداری تھی وہ کس کے پاس تھی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس. اسماعیل سے بنو جرہم کو چلی گئی. بنو جرہم کے پاس کس کے پاس آئی؟ بنو خزاعہ کے پاس. اور خزاعہ کی بیٹی سے شادی کرنے کی وجہ سے, یعنی ان کے سردار کی بیٹی سے شادی کرنے کی وجہ سے اب جو ہے سرداری وہ قریش کے پاس, یعنی جو عدنانی اسماعیلی اولاد ہے اس کے پاس آ گئی, قصہ بن کلاب کے پاس. اب جب ان کے پاس یہ آئی ہے تو انہوں نے یعنی جو کعبہ کے جتنے بھی فیصلے تھے وہ لینا شروع کر دیے, اور انہوں نے کعبہ کی یعنی ایک طرف انہوں نے دارالندوہ تعمیر کروایا. دارالندوہ یہ تھا یعنی ایک قسم کا ان کا پارلیمنٹ تھا, وہاں پہ تمام بڑے بڑے اور اہم معاملات جو تھے وہ ہوا کرتے تھے. قریش جو تھے وہ دارالندوہ پہ ان کے یعنی قریشیوں کے بڑے احسانات تھے, کیونکہ یہ لوگ جو تھے یہ جتنے بھی قبائل تھے قریش کے جتنے بھی قبیلے تھے چھوٹے چھوٹے, یہ ان تمام قبیلوں کو متحد کر کے رکھتا تھا. یعنی یونٹی کا جو ضامن تھا وہ یہی تھے, قریشی تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دارالندوہ میں کچھ یعنی کہ انہوں نے عہدے بنا لیے, کچھ پوزیشنز بنا لی, کہ وہ یونٹی کی جو پوزیشنز تھی وہ اس طرح تھی کہ کچھ انہوں نے پوزیشنز جو تھیں وہ کچھ قبیلوں کو دے دی اور کچھ جو تھیں وہ کچھ قبیلوں کو دے دی. ان کی ڈیٹیلز اس طرح سے تھیں کہ دارالندوہ میں جو لیوا کہتے ہیں پرچم کو عربی زبان میں, ٹھیک ہے, انہوں نے لیوا جو تھا اس کی جو ذمہ داری تھی یعنی جنگ کا جو پرچم تھا وہ قصہ ہی کے ہاتھوں باندھا جاتا تھا. حجابت جو تھی, حجابت کہتے ہیں یعنی خانہ کعبہ کی جو اتھارٹی ہے, خانہ کعبہ کی پاسبانی جو ہے, اس کا یعنی جو خانہ کعبہ کا دروازہ قصہ ہی کھولتا تھا, اور وہی خانہ کعبہ کی خدمت اور کلید برداری کا کام انجام دیا کرتا تھا. اور اسی طرح سکایا یعنی پانی پلانا, عربی میں سکایا کہتے ہیں پانی پلانے کو. اس کی صورت یہ تھی کہ کچھ حوض میں حاجیوں کے لیے پانی بھر دیا جاتا تھا, اور اس میں سے کچھ کھجور اور کشمش ڈال کر اسے شیریں بنا دیا جاتا تھا کہ جب حجاج مکہ آتے تھے تو اسے پیتے تھے. اور نمبر 5 یعنی رفادہ, حاجیوں کی میزبانی. اس کے معنی یہ ہے کہ حاجیوں کے لیے بطور ضیافت کھانا تیار کیا جاتا تھا. اس مقصد کے لیے قصہ نے قریش پر ایک خاص رقم مقرر کر رکھی تھی کہ جو موسم حج میں قصہ کے پاس جمع کی جاتی تھی. قصہ اس رقم سے حاجیوں کے لیے کھانا تیار کرتا تھا. جو لوگ تنگ دست ہوتے تھے یا جن کے پاس کوئی سامان نہیں ہوتا تھا وہ یہی کھانا کھایا کرتے تھے. یہ سارے مناسب جو تھے وہ قصہ کو حاصل تھے, اور قصہ جو تھے انہیں یعنی اتفاقی طور پہ اپنا سردار تسلیم کر لیا گیا تھا. اس لیے کوئی بھی قبیلہ ایسا نہیں تھا کہ جو قصہ کے کسی بھی فیصلے پر اعتراض کرتا یا ان کے کسی فیصلے کو رد کرتا. تو اس میں قصہ کے بعد جو ان کی سرداری ہے وہ ان کے بیٹے عبدالدار جو نمبر 1 پہ ہیں, عبدالدار کو منتقل ہونا تھی. ان کے 3 بیٹے تھے, عبدالدار, اسد بن عبد العزیٰ اور عبد مناف. اب اس میں جو عبد مناف تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسب ہے وہ عبد مناف سے چلتا ہے. عبد مناف سے ہاشم, ہاشم سے عبد المطلب, مطلب سے عبداللہ, عبداللہ سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, تو عبد مناف جو تھے ان کی بہت زیادہ شہرت ہو گئی. یہ چھوٹے بھی تھے لیکن پھر بھی ان کا جو مقام و مرتبہ تھا لوگوں کی نظر میں, جو ان کی عزت تھی وہ زیادہ تھی, لوگ انہیں زیادہ مانتے تھے بنسبت عبدالدار کے جو سب سے بڑے بیٹے تھے. لیکن جو قصہ تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ میرا بڑا بیٹا ہے, اور جتنا بھی مقام و مرتبہ حاصل ہوگا یعنی وہ روایت کے مطابق جو سرداری روایت تھی کہ جو بڑا بیٹا ہے بعد میں وہی سردار بنے گا, تو انہوں نے وہ سارے کے سارے جو عہدے تھے وہ انہوں نے عبدالدار کو دے دیے. لیکن عبدالدار جو تھے اور عبد مناف جو تھے انہوں نے کبھی بھی اس بارے میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں کیا, کوئی جنگ نہیں کی کہ وہ اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرے گے. دونوں بھائیوں نے رضامندی سے یہ عہدہ جو تھا وہ چلایا. اس کے بعد کیا ہوا کہ عبد مناف اور عبدالدار جو تھے ان کی اولاد جو تھی, ان کی وفات کے بعد ان کی اولاد نے اس میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیا سرداری کے لیے, کہ یہ سرداری جو ہے عبد مناف کی اولاد کہتی تھی کہ ہم زیادہ حقدار ہیں اس وجہ سے کہ لوگوں میں ہمارے باپ کا نام جو ہے وہ زیادہ مقام و مرتبے والا ہے, اور عبدالدار کی اولاد کہتی تھی کہ ہمیں قصہ نے جو ہے وہ یہ مقام دیا ہے اور قصہ نے ہمیں یہ پوزیشن دیا ہے, تو اس وجہ سے ہم یہ پوزیشن نہیں چھوڑیں گے. تو اس وجہ سے ان دونوں قبیلوں میں قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی, لیکن جنگ ہونے سے پہلے ہی انہوں نے کیا کیا کہ ان دونوں یعنی جو ان کے اولاد تھی ان دونوں نے اپنے جو عہدے تھے وہ آپس میں تقسیم کر لیے. ٹھیک ہے, اس میں انہوں نے جو تقسیم کیے ان میں اس طرح تھا کہ اسار
جو تھا انہوں نے وہ کس کو دے دیا؟ بنو جمحہ کو۔ اثار اس طرح ہوتا تھا کہ یہ فالگیری کرتے تھے بتوں کے پاس، انہوں نے کچھ تیر رکھے ہوتے تھے کہ ہم یہ جنگ کریں یا نہ کریں، یعنی اس پہ ہاں یا نہ لکھ کے، یا جائز ہے یا نہیں جائز ہے، یا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کی کچھ پرچیاں سے لکھ کے وہ لگا دیتے تھے اس پہ تیروں پہ، اور وہ بتوں کے سامنے رکھ دیتے تھے، اور وہ جو جب فال نکالنی ہوتی تھی کسی جنگ کے موقع پہ یا کسی سفر کے موقع پہ یا کسی تجارت کے موقع پہ، تو وہ بت کے سامنے سے وہ فال نکالتے تھے، لیکن وہ فال نکالنے کا جو کام تھا کہ اس تیر کو اٹھانا کس نے ہے اور کس نے وہ پڑھ کے سنانا ہے، اس کی اتھارٹی تو جو تھی وہ ایک قبیلے کو دی جاتی تھی۔ انہوں نے کیا کیا کہ عبد مناف اور عبد الدار نے وہ بانٹ لی، تو انہوں نے ان میں سے جو بنو جمحہ تھا اس کو یہ منصب دے دیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد مالیات کا نظام جو تھا وہ اس طرح تھا کہ کعبہ شریف جو تھا اس پہ بہت زیادہ لوگ جو زائرین آتے تھے بیت اللہ کے لیے، تو وہ ہر سال سونے کی اشرفیاں یا چاندی کے درہم دنانیر، سونے کے درہم دنانیر وغیرہ جو تھے وہ لاتے تھے، زیور لاتے تھے کعبہ کے لیے، برتن لاتے تھے، دوسرا مال لایا کرتے تھے، تو وہ سارا مال جو تھا وہ نذرانے کا ہوا کرتا تھا۔ اب اس مال کو کس طرح تقسیم کرنا ہے، کس قبیلے کو کتنا دینا ہے، کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے، اور کس طرح اسے حاجیوں کے لیے یوز کرنا ہے، یہ سارا کا سارا جو تھا یہ بنو سہم کو دے دیا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر شورا آتی ہے کہ اس نے فیصلے کس نے کرنے ہیں، یہ بنو اسد کو دے دیا گیا۔ اور پھر اشناک کہتے ہیں ایک یعنی سزا کے لیے استعمال ہوتا ہے دیت کے لیے، تو دیت کے جو فیصلے تھے کہ یعنی اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا یا کوئی کسی کو زخم لگا دیتا یا کوئی کسی کا کوئی عضو جو تھا وہ کاٹ دیتا، تو اس کی جو سزا تھی یا اس کی جو دیت تھی اس کا فیصلہ کرنے کے لیے انہوں نے بنو تیم کو وہاں پہ پوزیشن دے دی۔ پھر آتی ہے عقاب۔ عقاب کا مطلب ہوتا ہے کسی، عربی میں کہتے ہیں کسی ایسی چیز کے جو پیچھے پیچھے چلے، تو جنگ میں جو پرچم ہوتا تھا ان کا یا جو جھنڈا ہوتا تھا وہ اسے لے کے پیچھے پیچھے چلتے، تو اس لیے اسے عقاب کہتے ہیں، یعنی پرچم کو۔ تو اس کی جو ذمہ داری تھی انہوں نے بنو امیہ کو دے دی، ٹھیک ہے۔ پھر قبا یعنی فوجی کیمپ کا انتظام اور شاہ سواروں کی قیادت یہ بنو مخزوم کے حصے میں آئی۔ اور پھر سفارت جو تھی، یعنی جو انہوں نے دوسرے قبائل کے ساتھ اپنے تعلقات بنانے ہوتے تھے، اور دوسرے قبائل کو جو انہوں نے اگر جنگ بھی کرنی ہوتی تھی تو اس کا جو منصب تھا انہوں نے بنو عدی کو دے دیا۔ یعنی اس طرح یعنی عبد الدار اور عبد مناف کی جو اولاد تھی وہ اس سے بچ گئی، یعنی جنگ سے بچ گئی، اور انہوں نے اپنے آپسی عہدوں تک جو عہدوں کی جو تقسیم تھی وہ کر لی۔ اور یہ تقسیم اسی طرح چلتی رہی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا ہے تو جو عباس بن عبد المطلب جو تھے وہ اسی یعنی عہدے پہ وہ براجمان تھے، یعنی جو ان کا عہدہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ سکایا یعنی پانی پلانے کی جو ذمہ داری تھی وہ قریش کے ایک قبیلے کو دی گئی تھی، یعنی بنو ہاشم کو، تو یہ اسی کو فالو کیا جاتا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حکومت تک، ٹھیک ہے۔ اور اس کی انشاءاللہ باقی جو ڈیٹیلز ہیں وہ انشاءاللہ اگلے سیشن میں، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اچھا، اس میں ہم نے حجاز کی عمارت میں یہی پڑھا ہے کہ سب سے پہلے وہاں پہ اسماعیل علیہ السلام آئے ہیں، ان کی حکومت آئی ہے، حکومت کے بعد بنو جرہم کے پاس چلی گئی، بنو جرہم سے جنگ کر کے بنو خزاعہ نے وہ حکومت چھین لی، اور جاتے جاتے بنو جرہم نے جو زمزم کا کنواں تھا اسے بھی انہوں نے بند کر دیا، اور کعبہ کا جو حجر اسود تھا اور کعبہ کے جو دوسرے تاریخی ورثے تھے اسے بھی انہوں نے وہاں پہ دفن کر دیا۔ اس کے بعد بنو خزاعہ حکومت کرتے رہے کافی عرصہ، پھر بنو خزاعہ کی لڑکی سے قصہ جو تھے انہوں نے شادی کر لی، اور اس کی شادی کے بعد یعنی جو حلیل جو ان کا بنو خزاعہ کا سردار تھا اس کے فوت ہو جانے کے بعد یہ جو آخرکار جو منصب تھا جو حکومت تھی یہ اولاد اسماعیل کے پاس یعنی قصہ بن کلاب کے پاس آ گئی۔ تو اس حکومت کو پھر یہی جو حکومت ہے قصہ بن کلاب کی اور ان کے جو عہدے ہیں جو ان کے فیصلے تھے اور جو انہوں نے روایات بنائی تھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک جاری رہی ہیں۔ تو الحمدللہ اتنا ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ تو اگر کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا یا کوئی چیز آپ نے پوچھنی ہے تو پلیز۔ جزاک اللہ خیر ثنا۔ اچھا، آپ لوگوں میں سے جس کو بھی کوشچن پوچھنا ہے آپ پلیز کائنڈلی ہینڈ ریز کیجیے گا۔ جی السلام علیکم۔ میں ایک بات ادھر ایڈ کر دوں کہ پچھلے سیشن میں ہمیں یہ تھوڑا بہت فیڈ بیک آیا تھا کہ کچھ ورڈز ہمیں سمجھ نہیں آئے یا پھر کچھ چیزیں سمجھ نہیں آئیں، تو کیو این اے یا ڈسکشن اور فیڈ بیک کا پارٹ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا پہلو جو ابھی کور کیا گیا ہے وہ اگر سمجھ میں نہیں آیا یا پھر آپ نے مس کر دیا
یا پھر آپ کو دوبارہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے ان چیزوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے، تو پلیز آپ اپنا ہینڈ ریز کر کے کویشچن کر سکتے ہیں اس بارے میں. السلام علیکم. میں نے یہ پتہ کرنا تھا کہ خانہ کعبہ میں جو چیزیں یہ لوگ لے کے آ رہے تھے، تو یہ لوگ اللہ کو مانتے تھے؟ جو یعنی کہ مطلب وہاں بت بھی تھے اور شرک بھی ہو رہا تھا. جی اسی طرح ہے کہ یہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو مذہب تھا، بیسیکلی خانہ کعبہ جو انہوں نے تعمیر کیا، ان کی اولاد وہاں پہ رہنا شروع ہوئی، تو وہ مذہب جو تھا وہ آہستہ آہستہ گریجولی یعنی وہ چینج ہونا شروع ہوا. تو وہ انہوں نے وہاں پہ یعنی جو سردار تھے انہوں نے بت لا کے رکھنا شروع کر دیے، پھر ان بتوں کی پوجا شروع ہو گئی، یعنی کعبہ کی بجائے وہ لوگ جو تھے بتوں کو تعظیم کی نظر سے دیکھنا شروع ہو گئے. تو اس طرح پھر وہ یعنی چینجنگ آتی رہی. بدعت جسے ہم موجودہ دور میں اگر کوئی نئی چیز شامل کرتے ہیں دین میں، تو وہ اسی طرح تھا کہ انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کے مذہب میں بہت ساری بدعات کو شامل کر لیا تھا. مانتے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی تھے، اسماعیل کو بھی مانتے تھے، ابراہیم کو بھی اور باقی انبیاء کو بھی، لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ بتوں کی عبادت کرتے تھے ساتھ ساتھ، اور بتوں کی انہوں نے پوجا شروع کر دی. ان کے سرداروں نے یہ کچھ شام کے علاقوں سے بت لا کے رکھے وہاں پہ، اور کچھ اگر وہ ان کا کوئی سردار جو بڑا نیک ہوتا تھا وہ فوت ہو جاتا تھا تو اس کی وہ مورتی بنا کے وہاں پہ رکھ لیا کرتے تھے اور اس کی پوجا شروع کر دیتے تھے. ہر قبیلے کا اپنا ایک بت ہوا کرتا تھا. جزاک اللہ خیر ثنا. اچھا اس کے اندر ایک اور چیز بھی ایڈ کر دیں کہ وہ بنو خزاع کا ہی ان کا ایک بہت ہی نیک آدمی تھا عمر، جس نے یہ روایت شروع کی تھی. وہ شام گیا تھا اور وہاں پر وہ کہتا تھا کہ یہ انبیاء کی سرزمین ہے. وہاں پہ اس نے دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو وہاں سے وہ لات روزی مطلب وہ اپنے وہاں سے لے کے آیا تھا. یہ بت اس نے وہاں سے سب سے پہلے لے کے آیا، اور پھر اس نے قوم لوط کے جو دبائے ہوئے بت تھے وہ بھی شیطان کے ذریعے سے جو اس نے راہ دکھائی تھی اس کے ذریعے سے اس نے وہ سارے ڈسکور کیے. اور پھر جو میلہ لگا کرتا تھا اس کے اندر تمام اس نے وہاں پہ وہ بت تقسیم بھی کیے تھے نا، اور پھر میلہ لگا کرتا تھا اور سب لوگ اپنے بت لا کے وہاں پہ لے آیا کرتے تھے اپنے اپنے علاقوں سے. اوکے مجھے نام نظر نہیں آ رہا. آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے، کائنڈلی اپنا کوشچن کیجیے. سیرت نام ہے جی. جی سیرت آپ سوال پوچھیں گے. میں نے یہ کویشچن کرنا تھا کہ اس ٹائم پر جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ مطلب وہاں پر بت رکھے ہوئے تھے نا، ہر پیغمبر توحید کا پیغام لے کے آیا تھا، تو اس کے بعد ان میں سارے مشرک تھے، زیادہ لوگ مشرک تھے اور کچھ لوگ توحید کو ماننے والے بھی تھے؟ کچھ لوگ توحید کو ماننے والے تھے اور زیادہ تر میجورٹی جو تھی وہ یعنی بتوں کی پوجا کرنا شروع ہو گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک تو میجورٹی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 95% جو لوگ تھے وہاں پہ عرب کے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. اور وہاں پہ دین ابراہیمی جو تھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ 100 میں سے کوئی 80 to 90% جو تھی وہ ان میں ساری کی ساری خرافات تھیں، اور کوئی جو 10% تھا اللہ کو ماننا یا آخرت کو ماننا یا اسماعیلی مذہب کو ماننا، تو وہ تھا. باقی وہ سب کی سب ان میں جو وہ ہندوستان کی جو جتنی بھی رسمیں تھیں یا جو شام کے علاقوں سے جو رسمیں آتی تھیں، تو وہ انہوں نے اسے اڈاپٹ کر لیا تھا، یعنی ابراہیمی مذہب کا اسے حصہ بنا کے وہ اسے نیکی سمجھ کے کیا کرتے تھے. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. شہزاد اپنا کوشچن کیجیے. جی ایک چھوٹا سا کامنٹ ہے اور ایک کویشچن بھی ہے. پہلے کامنٹ یہ ہے کہ جہاں تک میں سمجھا ہوں اور جہاں تک ابھی تک یہ سیرت جو پریزنٹ کی گئی ہے اس سے اگر ہم کچھ سیکھتے ہیں وہ میکسیمم یہی ہے کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں جب انہیں ایک صحیح ایک وحی کی طور کے اوپر ایک صحیح چیز نہ پیش کی ہو، اور اسے جب انسان جیسے چاہے اسے توڑ مروڑ لے، تو وہ ایکچولی اپنے لات و مواز یہ بنانا شروع کر دیتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، پیسس آف ٹائم.
اور وہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ہمارے دین کو بھی ان لوگوں نے سکویز کر کے مذہب کے طور پر پیش کر دیا، تو ہمیں بھی بہت سارے اب بت نظر آتے ہیں. جمہوریت ان میں سے ایک بت ہے، اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو کہ آتی ہیں. لیکن میرا جو بیسیکلی کویشچن یہاں پر اب بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسٹڈی کرنا، یہ جو ابھی ہم نے سیرت کا یہ جو پارٹ شروع کیا ہوا ہے، کیا آیا اس سے کہیں پر بھی ایسا حکم نکلتا ہے جس سے ہم کوئی عمل جنریٹ اپنے لیے کر سکیں؟ میرے نزدیک تو نہیں، لیکن اگر کوئی ہے اس طرح کی کوئی چیز تو کائنڈلی اگر ہے تو میں ضرور جاننا چاہوں گا یعنی انشاءاللہ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیرت پڑھنے سے ہم کوئی حکم جنریٹ کر سکتے ہیں یا نہیں نہیں؟ نہیں سیرت نہیں. دیکھیں ایک تو پارٹ ہے، دیکھیں یہ سیرت کے اندر تو آپ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو ایک پارٹ ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پارٹ ہے جہاں پر ابھی تک ان پر نبوت نہیں آئی، اور پھر اس کے بعد ایک پارٹ ہے جو کہ آگے آپ کے مکئی اور مدنی دور کے اوپر جو کیا کہتے ہیں وہ بستہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف وہی پارٹ ہے جو آخری جو دو پارٹ ہیں، وہی آپ جب وہی کے بعد ہے تو اس کے بعد اس سے آپ ایکچولی اپنے لیے کوئی حکم جو ہے نا عکس کر سکتے ہیں. اس سے پہلے میرے نزدیک ساری کی ساری انفارمیشن ہے. مطلب یہ ہے کہ زندگی میں ایک بار پڑھ لی، انفارمیشن مل گئی، پتہ چل گیا کہ کیسے تھے سارا کچھ، لیکن جو بار بار پارٹ پڑھنا اور سمجھنا اور اس کی گہرائی کے اندر ڈسکشن کرنا، وہ میرے خیال سے لازمی وہ آخری دو پارٹوں میں ہے جہاں سے وہی شروع ہو جاتی ہے، کہ جہاں پر جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں وہاں وہ کہتے ہیں کیا نام ہے وہ غار ہیرا کے اندر ان پر کیا کہتے ہیں وہی نازل ہوتی ہے پہلی. تو میں سمجھتا کہ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں اس کے بعد آپ اپنے لیے ایکچولی اپنے کسی ایکشنز کے لیے، چاہے وہ فکری طور پر ہو کہ میں نے چیز کو سمجھنا اور انڈرسٹینڈ کیسے کرنا ہے، یا میں نے کوئی ایکشن پرفارم کرنا ہے، یا کسی پر خاموشی اختیار کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، واٹ ایور اٹ از. اگر وہ سارا کچھ اگر کہیں سے لیتے ہیں تو وہ صرف سیرت کے اس دو پارٹ میں سے ہے، جبکہ باقی جو ہے نا میں نہیں سمجھتا کہ وہاں سے کوئی بھی ایسا حکم عکس کیا جائے. لیکن جی سوال میرا یہی ہے کہ کیا آپ کے نزدیک کسی کے بھی ایسی کوئی چیز ہے تو میں ضرور سننا چاہوں گا، جی، پتہ کرنا یہ چاہوں گا. میں اپنا پوائنٹ دے دیتی ہوں آپ کو. اس میں اس طرح ہے کہ جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ اس دور میں دو سپر پاورز تھیں، ٹھیک ہے، رومن امپائر اور پرشین امپائر. اب وہاں پہ دیکھیں کہ آپ اگر آج کے دور میں اسے ریلیٹ کریں، ہمارے پاس بھی دو سپر پاورز ہیں، امریکہ ہے اور رشیا ہے. وہ امریکہ جو ہے وہ اپنے مفادات کے لیے ہمیں یوز کر رہا ہے مسلمانوں کو، جو رشیا ہے وہ اپنے مفادات کے لیے ہمیں یوز کر رہا ہے. تو ہم بھی ان جو حالات ہیں، جو ان کے دو اربوں کے جو حالات ہیں، ان سے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں آ کے کیا اسٹریٹجیز جو ہیں وہ اپنائی تھیں، اور انہوں نے کیا اقدامات کیے تھے کہ وہ ان کو رومنس کو یا جو ان کا پرشین کا جو وہاں پہ انفلوئنس تھا وہ اسے ختم کر سکیں. تو یہ چیزیں ہم بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں. اور حکم تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے انہی ادوار سے لینا ہے. تو وہ پڑھنا تو پہلے ضروری ہے نا کہ حالات کیا تھے. تو میرے خیال میں ہمارے حالات وہی ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تھے، بالکل گرے پستی میں جو حالات تھے عربوں کے، وہی بنے ہوئے ہیں آج مسلمان. تو مسلمانوں کو پہلے اپنے حالات کو جاننا، ریلیٹ کرنا ضروری ہے. جو جیسے عرب تھے ویسے ہی ہم بنے ہوئے ہیں. اس کے اوپر میں کچھ بول سکتا ہوں؟ جی جی ضرور. دیکھیں پہلی تو چیز یہ ہے کہ میں نے شروع ہی اس بات سے کیا تھا کہ اٹ از گڈ ٹو ہیو دیٹ انفارمیشن، بٹ اونلی ایز اے انفارمیشن جس کا میرے جی پاس کوئی یوز نہیں ہے. ہاں جہاں تک بات ہے پرشین اور رومن امپائرز کی، تو وہ اس وقت کی ایک ریالٹی تھی. آج ہمیں آج کی ریالٹی کے اندر دیکھنے کی چیز ضرورت ہے. دیکھیں یہ کہنا کہ رشیا بھی ایک سپر پاور ہے، دیٹ وڈ بی دا رائٹ ورڈ ٹو یوز فار اٹ. دیر از اونلی ون سپر پاور، اور یہ سپر پاور بھی پچھلے کچھ 30 سال پہلے تھی، پہلے سے بنی ہے، 40 سال 50 سال پہلے بنی ہے. اٹ واز ان 1953 میں ان کا ایگریمنٹ ایک ہوا تھا. اس کے بعد یہ ایکچولی سپر پاور کی طرف گئی ہے، اور یہ سپر پاور اسٹل ہے.
اس کے علاوہ باقی جو ہے نا آپ کی وہ سافٹ ویئر پاورز ہوتی ہیں جو کہ پہلے بھی تھیں کہ ان کے امریکہ کے سپر پاور بننے سے پہلے رشیا اور جو کولڈ وار آپ کے امریکہ کے درمیان تھی، تب یہ آپس میں ایک جنگ چل رہی تھی ان میں سے کون سپر پاور بنے گا. دو سپر پاور ایٹ اے ٹائم کبھی بھی نہیں ہوتی، ایک ہی سپر پاور ہوتی ہے. باقی ساری جو ہے نا رشیا کو انہوں نے 90s میں ختم کر رشیا کو انہوں نے 90 میں ختم کر دیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے نا ایک ہی اکلوتی سپر پاور آپ کے پاس رہ گئی تھی، جسے ایکچولی ایک نئی ٹرمز کے ساتھ یہ سپر پاور تب کا استعمال ہو رہا ہے. اس سے پہلے اس طرح دونوں کے لیے نام ضرور ہوتا تھا، لیکن آپ جب لغت کی بکس میں جاتے ہیں اور ان کے مفکروں کی انڈرسٹینڈنگ میں جاتے ہیں تو یہ پھر آپ کو اچھی طرح اس چیز کے اوپر بتاتے ہیں کہ جی ایکچولی شہزاد سپر بھائی، پاور کیا شہزاد ہوتی ہے. بھائی اس پہ میں تھوڑا سا ٹھیک ہے نا؟ ایڈ کرنا چاہوں گا. ہاں میں ہاں سوری یہ لمبا ہو گیا. اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہم ریلیٹ نہ کریں. ہاں آج ہم اگر کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم سیرت سے یہ سیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کی بات کی ہے اور وہ آگاہی رکھتے تھے. ان کے ایکشن سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ آگاہی رکھتے تھے الگ الگ قبائلوں کی. جی تو جی ایون شہزاد بھائی، رشیا میں ہاں جی سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں پچھلا منظر سمجھنا کیوں ضروری ہے. اور میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے سمجھاتا ہوں کہ جو میرے لیے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام سے نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی جو سٹوری ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کی جو سٹوری ہے اس سے ہم کیسے لنک کر سکتے ہیں سیرت کو. وہ کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے جو میرے نزدیک، میں ہو سکتا ہے غلط بھی ہوں، کیونکہ ہمیں یہودیوں کی اور نصارہ کی، کرسچن اور جوز کی ہمیں سائیکالوجی سمجھنے کے لیے نا ادھر پیچھے جانا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم پیچھے جا کے ہم اگر ان کی جو جتنی بھی لنکس کنیکٹ کریں گے نا کہ انہوں نے کس طرح سے چیزوں کو گڑبڑ کی، کس طرح اپنے قانون نافذ کیے، کس طرح انہوں نے اپنے مفاد کے لیے چیزوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، اس سے ہم ابھی آج کے زمانے میں بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں. ان شارٹ 2 نمبریاں کیسے کی. جی نہیں سائیکالوجی سمجھنے کے دیکھیں لیے ہاں دیکھیں نا. اب سائیکالوجی دیکھیں دیکھیں بیسکلی نا، اگر میں میں سمجھتا ہوں آپ کہ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جی یہودیوں نے ابھی فلسطین پہ جو قبضہ کیا ہوا ہے اور جو تھرڈ ٹیمپل بنانے کی بات ہو رہی ہے، وہ کیوں ہو رہی ہے؟ تھرڈ ٹیمپل ہے کیا؟ ہمیں کہاں سے ملے گا یہ تھرڈ ٹیمپل کی انفارمیشن؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ہاں میں سمجھ رہا ہوں، میں سارا سمجھ، جی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈی ٹریک کرنے کے لیے مسلمانوں کو اس طرف لگایا گیا. میرے نزدیک جب ہم سائیکالوجی کی بات کرتے ہیں نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت وہ کون سی بنیادی فکر ہے جو اس وقت رائج ہے، تو وہ ہے کیپٹلزم. اب کیپٹلزم کے اپنی ایک سائیکالوجی ہے. اب اس سائیکالوجی کو اب اٹھا کر آپ دیکھو تو ایکچولی ہماری جو لڑائی ہے اس وقت، وہ جو سپر پاور جس ایڈیالوجی کو وہ زبردستی پوری دنیا میں نافذ کیے بیٹھا ہے، تو جب ہم اس کی سائیکالوجی کو سمجھیں گے نا، پھر یہ جتنے بھی نیچے ہیں نا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ آج ایک یہودی کیوں ہے. مسلمان یا ہندو یا کرسچن واٹ ایور اٹ از، یہ سارے کے سارے جتنے بھی نا اس کیٹیگری میں آ رہے ہیں کیونکہ دے ہیو بیکم دا کیپٹلسٹ. ان کی جو جی آئیڈیالوجی جس کو وہ کیا کہتے ہیں اڈاپٹ کر چکے ہیں اور جس کو وہ بنیاد بنا کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ ہے. ان میں آپ کے مسلمان بھی ہیں، اس میں یہودی بھی ہیں اور بے شمار ہیں. دیکھیں یہودی نے اس کیپٹلسٹ نظام کے ساتھ نہیں کٹمار شہزاد بھائی، کیا. آپ تھوڑا کنسائز کریں کیونکہ باقی لوگ بھی ہیں. تو ہاں آئی انڈرسٹینڈ جو آپ مطلب میں صرف آپ کے کوشچن کا آنسر دے رہا تھا. جی ہاں نہیں میں سمجھتا ہوں، لیکن میں اسٹل سمجھتا ہوں کہ ابھی دیکھیں پھر لمبی بات ہو جائے گی. نہیں آپ دیکھیں، آپ اپنے پوائنٹ آف ویو سے جہاں سے آپ بات کر رہے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں اٹ از myth which has been put at specific in Islamic countries. اور ہر علماء ہو جائے یا کوئی بھی دانشور ہو جائے وہ اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ کیوں، کیا وجہ. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس مت سے جب تک ہم ہٹیں گے نہیں، اور ایکچولی جو اس وقت کنفنٹریشن کرنے کے لیے لازم ہے یا ضروری ہے، وہ جو سرمایہ دار نظام ہو اس کی جو سائیکالوجی ہے اسے سمجھ جائے. اور جس دن ہم اسے سمجھ جائیں گے نا گہرائی سے، پھر ہم ان چیزوں میں نہیں پڑیں گے. پھر ہمارے لیے صرف رہ جائے گی سیرت، جہاں سے ہم ایک حکم عکس کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کیا کیا وہ میتھڈ استعمال کیے تھے اس طرح کی سائیکالوجی کو کیا کہتے ہیں مات جی دینے جی، کے لیے آپ کی بات بالکل ہینڈل صحیح کرنے ہے. دیکھیں اصل تو پہلو تو وہی ہے نا، نبوت کے بعد جو پہلو ہے، ٹھیک ہے نا، اصل پہلو وہی ہے. لیکن اس کے پہلے کا منظر سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ نبوت سے پہلے مسئلے کیا چل رہے تھے، ایسے کیا مسئلے چل رہے تھے، ایسے کیا ڈیولپمنٹ ہوئی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑنا شروع کیا، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے پچھلا جو انوائرمنٹ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس اللہ تعالیٰ نے کیا نظام بنایا تھا. اب سوچو نا، اللہ پورے دنیا میں کفر کا نظام میں ہو گیا، ٹھیک ہے دو نا. لفظوں میں جی دو لفظوں میں صرف اب اس چیز کو ذرا کلیئر کروں گا. دیکھیں، حکم عکس کرتے ہوئے یہ دیکھنا لازمی ہے کہ کیا وہاں سے جو انفارمیشن یا وہ حکم وہ عام ہے یا وہ نہیں سر، خاص ہے. ہم حکم کی بات اگر نہیں کر تو رہے وہ نا. خاص ہے، اگر تو یہ دیکھیں میرے نزدیک ایک چیز خاص ہے، جی اسی لیے جب وہ خاص ہوتی ہے تو وہ اس وقت زمان کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. اگر وہ عام ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ قیامت تک وہ میرے لیے راہ مشعل ہے، چاہے وہ انفارمیشن ہے، چاہے وہ ایکشن کرنے کے لیے کوئی چیز ہے یا انکار کرنے کے واٹ ایور اٹ از، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس چیز کو اگر ہم اس پہلو سے اگر دیکھنا شروع کر دیں نا تو بہت چیزیں چھانٹ دی جائیں گی، خاص کر سیرت کے اندر، اور اسپیسیفک اپ ٹو وین ہی گیٹ دا وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا. میں آپ کی بات پہ ڈینائی نہیں کر رہا، بالکل ایگری کر رہا ہوں. یہ دیکھیں، پہلو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے انفارمیشن تو آنی چاہیے نا، ٹھیک ہے. جب ہمارے پاس انفارمیشن آ گئی، جی ایسا انفارمیشن، اس سے تو میں ڈینائی کی نا کہ ایسا جی انفارمیشن ہم نے اسے لے لیا الحمدللہ، اور لینی بھی چاہیے. بینگ اے مسلم اگر ہم اسے لے رہے ہیں دیٹ از اے گڈ تھنگ، تاکہ ہم تھوڑا بہت دیکھ سکیں کہ پیچھے ہوا کیا ہے. بالکل. لیکن اس کے کیا کہتے ہیں، اس کے اوپر ہم کچھ بھی اگر کرنا شروع ہو گئے نا، سو اٹس مین کہ ایک خاص چیز جو اس وقت کے ساتھ ہی ہم نے اس میں سے کچھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے آج کے زمانے کے ساتھ، اور دیٹ وڈنٹ بی دا کریکٹ وے ٹو کیا کہتے ہیں ٹو ڈو دیٹ، بیکاز دین وی ول مس سم تھنگس فرام دا سیرہ. کیونکہ جب ہمیں پہلے یہ ایک چیز کا مل جائے نا ایک چیز، تو ہم اسے پکڑ لیں گے، اور جو ایکچولی پکڑنی چاہیے تھی اسے ہم چھوڑ دیں گے. اور جی یہ پھر جو ہے نا، اس سے جو ہے نا آپ اکثر جو پچھلے 150 سال میں آپ جتنی جماعتوں کی ہسٹری کو اسٹڈی کرتے ہیں نا، تو ان کا فیلئر چند ایک چیزوں کی وجہ سے، ان میں سے یہ ایک ہے. نہیں، آئی ایگری. دیکھیں بیسکلی جو چلیں اس طرح اس کو کر لیتے ہیں. پہلے ہم نا پری ایرا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہم ایک انفارمیشن کے طور پہ کور کر لیتے ہیں، پھر ایک سیشن رکھتے ہیں جس میں ڈسکشن کرتے ہیں کہ اس پری ایرا میں ہمیں کیا سمجھ میں آیا اور اس کو ہم کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں آج کے زمانے میں، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اور ہم کیا کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں، جی کر سکتے ہیں کہ کیا نہیں کر کر بھی سکتے، سکتے کیا ہیں. ریلیٹیبل ہے کیا نہیں ہے، کیا لے سکتے ہیں کیا نہیں لے سکتے، وہ ڈسکشن کر لیں گے. اچھا، اور صحیح اس کے بعد ہم پری نبوت جو ہے حضور کی پیدائش کے بعد سے نبوت تک، وہ کیا پیرامیٹر سے، اس میں کیا ہم چیزیں لے سکتے ہیں کیا نہیں لے سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیریکٹرسٹک وہ تو بلڈنگ تھی، ٹھیک ہے بالکل دیکھیں ٹھیک ہے اس نا. میں جو بالکل اس میں کیریکٹرسٹک بلڈنگ آپ کو ملے گی، اور کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی چیزوں کو کس طرح انہوں نے دیکھنا شروع کیا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں تیار کرنا شروع کیا چیزوں کو، ٹھیک ہے. اور اس وقت کیا چل رہا تھا، اور اس کے بعد پھر ہم ڈیٹیل ڈسکشن کر سکتے ہیں نبوت کے بعد کہ کس طرح کیا حساب کتاب چل رہا تھا. اور اس میں واقعی ڈیٹیل چاہیے، اس میں تو جی گہرائی میں جا کر جی 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 ڈسکشن جو ہے نا، چھوٹے چھوٹے پیراگراف کے بعد جو ہے نا آپ ڈسکشنز کریں، تاکہ اس کی جتنی آپ ڈسکشن کریں گے اتنی ہی انلائٹن ہوں گے اس کے اوپر آپ. ٹھیک جزاک اللہ خیر، آپ کا سجیشن اچھا ہے. باقی ڈسکشن تو آپ کی وائنڈ اپ ہوگی. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ سائیکالوجی کی جیسے آپ بات کر رہے ہیں، اگر آپ ایک جنرل پرسیپشن دیکھیں نا سوسائٹی میں، یہ پایا جاتا ہے کہ وہ تو تب کی بات تھی 1400 سال پہلے، تب امپلیمنٹ ہو گیا، آج ہم یہ نہیں کر سکتے. اس پرسیپشن کو چینج کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے نا کہ ہم یہ بات ریئلائز کریں کہ اس وقت بھی اتنے ہی حالات خراب تھے. سود کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس سسٹم میں بھی سود تھا، اور یہ ظلم کا نظام یہ بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے. اس وقت بھی اتنے ہی لوگ بیرار ہوتے، ایون جو مسلمان بھی تھے، یعنی جو توحید پہ قائم تھے لوگ،
وہ بھی جی کوئی بدعت سے خالی نہیں نہیں تھے، ان کے پاس اتنی بدعت تھی. ناؤز باللہ جو بندہ ایسی بات کرنا ہے کہ وہ 1400 سال پرانی تھا، سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، وہ ایکچولی کفر کرتا ہے، وہ ایک کوئی حرام کام نہیں کرتا، وہ کفر کرتا ہے، اور اسے دیکھیے میرے ایسے خیال سے پھر سے شہادت میری پڑھنی بات چاہیے، ہے، آپ ایک کیونکہ منٹ ہاں یہ آئیڈیا سوال ہیں. بھی پوچھ اور سکتے یہ ہیں، مشرف الٹا دیکھیں، کر سکتے مشرف ایک بندہ ہے جس نے ایسی بات کی تھی ایکچولی، جب اس نے کیا کہتے ہیں افغانستان کے اوپر حملے کے لیے اپنی بیسز دی تھی تو یہ بات کی تھی. تو شہزاد بھائی آفٹر دا اسٹڈی وی فائنڈ آؤٹ وہ کافر ہو گیا ایکچولی. وہ اس نے وہ جو بات کی تھی کہ آپ کا ایمان بالکل ختم ہو جاتا ہے نا اس بات سے. جی اچھا یہ یہ ریلیٹڈ جزاک نہیں اللہ ہے، خیر. دیٹ از ناٹ ریلیٹڈ، دیٹ از اندر تھنگ. آپ سے سنگم سے میرے خیال پہلے میں وہی یہ سے ایک پہلے اور ہر بھائی ہیں، چیز انہوں نے ہینڈ ریز وہی کیا کے ہے بعد اپنا، ریلیٹ ہم ہوتا پلیز ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. سمان جی نام ہے آئی تھنک. جی سمان، صحیح پڑھ رہی ہوں میں؟ ہاں اچھا، السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام، آ رہی ہے آپ کی آواز. اچھا، یہ سب سے پہلے تو میرا کوشچن تھا کہ یہ جو نام ہے یہ قصا بن کلاب ہے یا قصی بن کلاب ہے؟ نہیں کچھ صحیح نہیں پڑھتے، یعنی عرب میں جو یہ ہوتا ہے نا، عربی میں یا ہوتا ہے، یعنی ووولز ہیں یہ، الف واو یا، تو یہ بعض جگہ پہ سائلنٹ ہوتے ہیں، تو یہ قصہ پڑھیں گے، انہیں ان کے اوپر کھڑی زبر آئے گا. اچھا، اصل میں وہ آپ جیسے جیسے وہ بتا رہی تھی نا، میں نے ساتھ رحیق المختوم کھولی ہوئی تھی نا، تو وہ میں پڑھ رہا تھا، وہ اس کی انگلش میں ہے، تو اس لیے ادھر انگلش میں بھی نا انہوں نے QUSAI لکھا ہوا تھا، تو اس لیے میں نے کہا کہ پتہ نہیں سی کیا پروننسیشن ہے، جی تو وہ اس بعض لیے. دفعہ چینج ہو جاتی ہے انگلش میں لکھنے میں، بہت سارے جو صحابہ کے نام ہیں وہ بھی چینج ہو جاتے ہیں، اور یہ اس طرح جو پچھلے عربک نیمز ہیں وہ بھی تھوڑے سے چینج ہو جاتے ہیں انگلش میں. جی اچھا، یہ ابھی اس میں تھا نا کہ وہ جو قصہ بن کلاب ہیں، جب وہ انہوں نے مکہ پہ ایک طرح ٹیک اوور کیا، رول کیا، تو وہ یہ تھا کہ خزا اور قریش قبیلے کی لڑائی ہو گئی، اس کے دوران وہ ہوا، اور وہ لڑائی ہوئی تھی وہ حلیل کی ڈیتھ کے بعد. تو یہ حلیل جو تھا یہ کس ٹرائب کا تھا ویسے؟ یہ بنو خزاعہ کا، انہی کی لڑکی سے انہوں نے شادی کی تھی. بنو خزاعہ جو بیسکلی تھے وہ یمن سے آئے تھے، بنو جرہم بھی یمن سے آئے تھے، دونوں یمن سے تھے. اصل جو وہاں پہ رہنے والے تھے وہ اسماعیلی تھے، یعنی عدنانی عرب. اچھا، اور یہ پھر مطلب کہ جنگ میں مطلب وہ کیونکہ یہ اس کے بعد یہ اس میں یہاں پر یہ 3 ریزنز انہوں نے کیا کہتے ہیں وار کی مینشن کی ہوئی ہیں، وہ میرے خیال سے آپ نے شاید وہ اسکپ کر پارٹ. جی 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 جی، وہ یہ میں نے اسکپ کیا ہے، وہ کیونکہ اس میں اتفاق تو نہیں ہے، کسی کا اختلافی مسئلہ تھا کہ وہ بعض یہ کہتے ہیں بعض یہ کہتے ہیں، وہ اس وجہ سے اسکپ کیا میں نے. اور میرا خیال نہیں ہے کہ وہ اس میں ہمیں جانے کی بھی ضرورت تھی، کیونکہ پھر ہمیں وہ کرنا پڑتا کہ اس میں سے ہم نے کون سا لینا ہے، تو وہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کون سا لینا ہے کیونکہ اختلاف ہے اس میں. اچھا صحیح. اچھا، بس یہ ہے کہ اب یہ مطلب کافی ساری نالج ہے، اب یہ مطلب میں پیچھے سے میں نے تو ایک دفعہ پہلے سے یہ کیا کہتے ہیں ایک دفعہ پہلے بھی پڑھا ہوا ہے نا پیچھے سے نا، لیکن وہ دوبارہ سے ریوائز ہو رہا ہے. تو یہ کہ میں نے کہا ایک سجیشن یہ دے دوں ساروں کو نا کہ یہ سارے جو ہے نا رحیق المختوم ساتھ ساتھ پڑھتے رہے نا، مطلب اس جی میں یہ اس طرح کہ وہ ساتھ ہائی لائٹ کر رہا ہوں، کوئی بھی پوائنٹس آپ بتا رہی ہیں، کوئی نوٹس وغیرہ جو ہے نا وہ لکھ رہا ہوں، تو اس طرح یہ کیونکہ پھر وہ اتنی زیادہ چیزیں ہیں وہ اس طرح یاد نہیں رہتی ہیں، جی تو اس لیے بالکل، بھی مجھے بھی ریویژن یاد بھی بہت میرے خیال ضروری زیادہ ہے. تر تو شاید مشکل ہی ہے، اگر وہ نہیں پڑھے اس طرح تو پھر ان کو یاد رہنا مشکل ہوں گی ان کی بھی چیزیں. اچھا، رہا سوال جی یاد رکھنے کا، سامان میں آپ کو بتا دوں، میں مطلب پلاننگ یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ایک سیشن جب کمپلیٹ ہو جائے گا ہمارا اس کا، تو میں کوشش کروں گا کہ اس کی سمری ہم بنا کے نا اس کو ایک سمری کے طور پہ دوسرے فیز میں جانے سے پہلے ایک سمری ڈسکس کر لیں کہ کیا کیا ہوا تھا اس وقت، صرف 15 منٹ کی. تو یہ میں انشاءاللہ اس پہ کام کر کے میں آپ کو بتاؤں گا. یہ بھی صحیح ہے. یہ آج ہمارا باقی ایک کمپلیٹ ہو گیا میں آپ انشاءاللہ، تو یہ اس پہ کر لیں گے یہ الحمدللہ اتنا ہو گیا. جی یہ بھی وہ اگر کہتے ہیں آپ کا سجیشن اچھا تھا کہ وہ ایک ڈسکشن ہم کر لیں گے کہ کیا چیزیں ریلیٹیبل ہیں اور کن کو ہم آج کل کے دور سے ریلیٹ کر سکتے ہیں نا، تو میرے خیال سے وہ جی کافی شہزاد بھائی. بینیفیشل ہوگا یہ جی جی پورا ایک انشاءاللہ. کلاس. جی جی، شہزاد بھائی نے جو سجیشن دیا تھا ٹھیک ہے، صحیح ہے. پلیز کوشچن کا تھینک یو. جی جزاک اللہ. اور ہیں ایک ہمارے ساتھ الفا وولف. جی بھائی بہن. وہ چلے گئے عمر کا.
عمر کا لے لیں. ہاں عمر بھائی ہیں. جی السلام علیکم. میری آ رہی آواز؟ جی وعلیکم السلام، آ رہی ہے آپ کی آواز. اچھا آپ سے نا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سے بعد آن ورڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے کوئی نبی جو مکہ کا جو ایریا ہے، مکہ یا پھر مدینہ کا ایریا، وہاں پہ کوئی نبی آیا ہے؟ نہیں بالکل نہیں، کوئی بھی نبی نہیں تھے. آخری نبی وہاں پہ عرب میں یعنی مکہ میں حضرت اسماعیل ہی ہیں. حضرت آخری اسماعیل اور علیہ پہلے بھی السلام. کہہ سکتے ہیں. عرب میں اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ کوئی نبی نہیں تھا. ٹھیک ہے، بس میں نے یہ پوچھنا تھا کیونکہ نہیں جو باقی لائک جو شام میں آئے ہیں، جو باقی مطلب ایریاز میں آئے ہیں، ان میں سے بھی کوئی یہاں پہ حجاز مطلب میں کہہ ٹریول سکتے کر کے ہیں. نہیں آیا؟ یعنی حجاز جو ہے وہ حجاز میں صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. حجاز کی عمارت میں اس کے علاوہ یعنی شام، یمن اور دوسرے جو علاقے ہیں ایجپٹ وغیرہ ہو گیا، اور لبنان، جارڈن، اس والی سائڈ پہ جتنے بھی فلسطین کے علاقے ہیں وہاں پہ آتے رہے انبیاء، لیکن حجاز میں کوئی نبی نہیں آیا. مطلب وہاں سے ٹریول وہاں سے سفر کر کے بھی نہیں آیا کوئی؟ نہیں سفر کیے ہیں، سفر تو بہت سے انبیاء نے کیے ہیں، بہت سی جگہوں کے کیے ہیں، لیکن جو بیسکلی کسی قوم عربوں کی طرف جیسے کہہ سکتے ہیں نا ہم، تو وہ ہاں جی نہیں ہاں جی، آئے. کہ وہاں پہ مطلب کہ پہلے کوئی نہیں ہوا. جی جو سفر ہوئے ان کے، تو یہاں پہ آ کے انہوں نے دعوت نہیں دی کیونکہ جی 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 میں اس کا کوئی سوال کچھ بولے. جی اللہ اصل تعالیٰ نا نے نا جو جہاں جی نبی بھیجے بس تھے میرا نا سوال یہ تھا کہ جو ہے نا، کیونکہ وہاں پر جو ہے نا آئی تھنک عمر بن لاہی کے جو ہے نا وہ ایک تھا شخص جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو تھا دین کو اس نے مطلب چینج کیا تھا، جہاں تک میرے ذہن میں میں کسی چیز کا میں پڑھا بھی پہلا تھا. بت سب سے پہلے بت رکھا تو تھا. جی جی سب سے پہلا بت لے کے آیا تھا نا وہ. جی تو وہ مطلب اگر جو ہے نا انبیاء کے سفر وہاں پہ ہوتے رہے ہیں، مطلب اگر وہاں پہ مطلب پیدا نہیں ہوئے لیکن سفر اگر وہاں پہ ہوتے رہے تو انہوں نے وہاں پہ دعوت نہیں دی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے تھے نا ایک قوم کو بھیجے تھے، ایک اسپیسیفک لوکیشن پہ. جیسے قوم لوط کہتے ہیں نا، تو قوم لوط علیہ السلام کا جو ٹاسک تھا نا اللہ تعالیٰ نے جو بولا، تو قوم لوط کے لیے ہی تھا. وہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں جا کے انہوں نے نہیں دعوت دی، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط کو دعوت نہیں دی. سمجھ رہے ہیں؟ تو جس اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو بھیجا، جس قوم میں نبی بھیجا تھا، اس قوم کے اسپیسیفکلی بھیجا تھا، پوری دنیا کے لیے نہیں بھیجا تھا. جی بہتر ہو جی گیا. بھائی ہم نے یہ بھی پڑھا ہے نا آج کہ وہ جب بخت نصر نے جب ان پہ حملہ کیا تھا، جو پرشین امپائر کا اس وقت کا کنگ تھا، اس نے جب بنو عدنان یعنی اسماعیلی اولاد پہ حملہ کیا تھا، تو جب وہ وہاں سے بھاگ کے چلے گئے تھے تو ان میں سے جو ان کی حضرت اسماعیل کے ایک بیٹے تھے نا معاد، ٹھیک ہے، وہ چلے گئے تھے یہ ایجپٹ والی سائڈ پہ، تو وہاں پہ انہیں نبی ملے تھے، ایک نبی یرمیہ، ٹھیک ہے. تو وہ حضرت یرمیہ جو تھے وہ اس وقت موجود تھے، لیکن وہ کس کے لیے تھے؟ وہ بنو اسرائیل کے لیے تھے. یعنی انبیاء تھے، موجود تھے اس ادوار میں، یہ سارے دور میں، لیکن وہ عرب کے لیے نہیں تھے. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا میں نے ایک اور چیز پوچھی تھی کہ جو یمن مطلب جو تھا نا معذرت میں نے اینڈ سے نا اصل میں جو تھا وہ سیشن کے اینڈ پہ میں آیا نہیں تھا، تو آپ نے آج وہ پڑھ لیا مطلب کہ ابراہیم نے جب مطلب کہ جب حملہ کیا تھا، آپ نے پڑھ لیا وہ آج؟ یہ وہ سب سے پہلے تھا، شروع میں ہی تھا. سے معذرت میں نے وہ اس میں تھا نہیں. تو کیونکہ نا جو میں نے پڑھا تھا نا کہ نا ابراہ جو ہے نا وہ یمن کا تھا بادشاہ، اور آئی تھنک فارس کی جو تھی نا وہ مطلب کہ جو تھی پاور اس کے انڈر آتا تھا میرے نہیں خیال سے، وہ ٹھیک ہے. ابرہا جو تھا وہ بیسیکلی حبشی تھا، ٹھیک ہے، اور اسے یعنی یہودی بادشاہ کو ختم کرنے کے لیے وہ فوجی کمانڈر تھا ایک، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں آرمی چیف تھا اس وقت کا. جی جی ٹھیک ہے، تو وہ حبشہ سے وہ آیا تھا رومن امپائر کی سپورٹ سے. تو وہ انہوں نے آ کے یمن پہ حملہ کیا، یمن پہ اپنی حکومت قائم کی، اور بیسیکلی جو گورنر تھا نا اس جی کا جی حبشیوں کا، وہ تھا ایریات. تو ابرہا نے ایریات کو قتل کر کے اس کی جگہ ہاں یعنی جی خود کو وہ ڈکلیئر کر دیا تھا اس کا حکومت کا گورنر. سربراہ، اور پھر اس نے وہاں پہ تو مکہ میں نہیں جا اس کے ٹائم وہ حملہ جو ہے نا کیا. یمن جو ہے وہ کون سی مطلب کہ کون سی جیسے وہ مطلب کہ پاور کا تھا مطلب کہ پارٹ تھا اس ٹائم پہ یمن؟ یمن ہمیری قوم، جو قوم سبا تھی، یہ ہمیر نہیں قبیلہ جو تھا نہیں میرے نا، خیال سے یمن جو ہے نا وہ میرے خیال سے مطلب کہ فارس یا پھر جو ہے روم، ان دونوں میں سے کسی ایک کے انڈر آتا تھا یمن.
نہیں اس طرح نہیں ہے یہ جو ہاں یا پھر یہ جیسے آپ حبشہ کہہ کے اندر سکتے ہیں آتے کہ ہیں. وہ بعض ادوار میں انہوں نے کوشش کی، یعنی رومیوں نے کوشش کی کہ ان کی حکومت قائم ہو جائے اور فارسیوں نے کی کہ ان کی حکومت قائم ہو جائے، لیکن وہ ہمیری حکومت جو تھی وہ بہت اسٹرانگ تھی، وہ خود ہی وہ عرب قبائل تھے کیونکہ وہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھے، انہوں نے وہاں پہ اپنی حکومت قائم رکھی ہے ہمیشہ، انہوں نے یعنی جو رومنس تھے ان کی کوششوں کو بھی ناکام کیا اور فارسیوں کی بھی، لیکن پھر حبشیوں نے جب حملہ کیا تو وہ ان کے مغلوب ہو گئے تھے، انڈر آ گئے تھے ان کے. صحیح ہے. میں ایک کوشچن پوچھ سکتی ہوں؟ جی جی یہاں پر یہ جو بات ہو رہی تھی کہ جو باقی پیغمبر تھے وہ مکہ کی اور مدینہ کی طرف آئے تھے، نہیں اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جب ہم پڑھتے ہیں کہ بنی اسرائیل وغیرہ یا پھر جو یہودی تھے اور اہل کتاب تھے جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے ایمان نہیں لاتے تھے کیونکہ ان کو ایک یہ بھی حسد تھا کہ پہلے سارے پیغمبر جو ہیں وہ ان کے اس میں سے آئے ہیں نا، شجرہ میں سے آئے ہیں، لیکن پھر مطلب کہ وہ کہتے تھے کہ جیسے آپ وسلم کو وہ امی کہتے تھے کہ اب یہ امیوں میں سے پیغمبر کیسے آ سکتے ہیں، تو پھر وہ ان سب پیغمبروں کے بارے میں کس طرح جانتے تھے جو ان سے پہلے آئے تھے؟ کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جانتے تھے؟ نہیں جو مطلب وہاں پر جو اہل کتاب تھے جن کے بارے میں یہ کہا یہودی، جاتا ہے کہ وہ جن کے یہودی تھے بارے نا میں جو یہ وہ جو انصاری تھے نا، وہ جو ان کو مطلب جانتے تھے پہلے سے نا. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں، میں کنسائز کرتی ہوں سوال کو، آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ عرب لوگ جو تھے وہ کس طرح انبیاء کو جانتے تھے، یہ کہہ رہی ہیں آپ؟ جی جو دوسرے انبیاء تھے، کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ اس طرف کو کوئی بھی پیغمبر نہیں آیا تھا حضرت اسماعیل کے بعد. جی اس طرح دیکھیں، اس طرح ہوا تھا، اس میں یہ جو اسماعیل علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو تو یہ لوگ مانتے تھے، لیکن بعد میں جو عربوں کی طرف ہے یہودیوں نے ہجرت کرنا شروع کر دی، اس طرح عیسائیوں نے ہجرت کرنا شروع کر دی، اور یہ جو یہودی اور عیسائی تھے نا، انہوں نے یعنی کچھ قبیلوں کو اپنا یعنی مذہب پھیلانا شروع کر دیا، ان کو تبلیغ دینا شروع کر دی. تو جو بیسکلی انفارمیشن آتی تھی وہ اہل کتاب سے آتی تھی، یعنی وہ تورات سے یا انجیل سے. ٹھیک ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ وہ بہت سے ایسے لوگ ہوا کرتے تھے کہ جو جانتے تھے تورات کو اور انجیل کو، اور باقی سب امی تھے. تو جو انفارمیشن آتی تھی وہ ان لوگوں سے آتی تھی کہ جو تورات پڑھتے تھے یا انجیل پڑھتے تھے. تو وہ بیسکلی جو عرب تھے، جو امی لوگ تھے، انہیں انفارمیشن اس بارے میں نہیں تھی، وہ صرف اسماعیل علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام تک انفارمیشن رکھتے تھے، اور بعضوں کو تو وہ بھی نہیں پتا تھا، یعنی وہ اس حد تک دین کو بدل چکے تھے. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. مطلب اس میں یہی تھا نا کہ جو ان کے علماء تھے بس ان کے پاس علم ہوتا تھا اور وہ اپنی مرضی کا آگے بتا دیتے تھے. جی وہ بھی اس طرح ہے کہ وہ یہودی جو تھے جنہوں نے ہجرت کی، جیسے اوس و خزرج جو ہیں، یہ ایک قبیلہ تھا، انہوں نے ہجرت کی مدینہ کی طرف. اسی طرح جو دوسرے قبائل تھے انہوں نے مکہ کی طرف، اور کچھ اور قبائل تھے عیسائیوں کے، انہوں نے ہجرت کرنا شروع کی. تو عرب جو تھے بیسکلی وہ یہ چیزیں نہیں پڑھتے تھے، وہ یہودی لوگ پڑھتے تھے، اور یہودی تمام کے تمام جو تھے وہ بہت زیادہ نالج رکھنے والے ہوا کرتے تھے، اور عرب جو تھے وہ امی تھے. عربوں کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ عرب جو تھے وہ علم رکھتے تھے، عرب علم نہیں رکھتے تھے. عربوں کے جو یہ دوسرے لوگ ہیں، یعنی جو ہجرت کر کے آئے، جو انفلوئنس رکھتے تھے ان پہ، یعنی انہوں نے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنی ہوتی تھی، قرآن کریم میں ہے یہ سورہ بقرہ میں، ابھی میں کل ہی پڑھ رہی تھی کہ وہ جب تصدیق کرنی ہوتی تھی تو وہ جاتے تھے اہل کتاب کے پاس کہ آپ بتائیں، آپ کے پاس پہلے انبیاء آئے ہیں تو آپ بتائیں کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اس طرح میرے پاس فرشتہ آتا ہے، اس طرح ایک کتاب نازل ہوتی ہے، تو کیا پچھلے جو انبیاء ہیں ان پہ بھی اسی طرح نازل ہوتی تھی؟ تو وہ اس طرح پوچھتے تھے انہی سے، یعنی یا یہودیوں سے یا عیسائیوں سے. جی ٹھیک ہے، یہ مجھے یاد آ گیا، یہ میں نے بھی پڑھا تھا. جی ہمارے پاس ہیں الفا وولف، آپ کا ہینڈ ریز ہے. بھائی آپ کا پھر ہینڈ نہیں ہے. ایک اور بھائی ہیں سمان، ان کا ہینڈ ریز ہوا ہے. اچھا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو ہم نے ابھی یہ وقت نسل کا پڑھا ہے کہ اس نے جو وہ حملہ کیا تھا اور اس کا قبضہ تھا اس علاقے میں، تو یہ جو تھا، آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی. اچھا
تو وہ جو تھا ایک جو ہم پڑھتے ہیں وہ جس نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا تھا، نمرود. اب اس کے بارے میں اگر آپ کی ویڈیو پہ لکھو تو نیبوکڈنیزر the second آتا ہے. تو یہ نیبوکڈنیزر بخت نصر یہ ایک ہی بادشاہ ہے؟ کئی جگہ میں نے پڑھا ہے کہ یہ ایک ہی نام ہے، اور کئی جگہ پہ نمرود ہے اور نیبوکڈنیزر ہے. اس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے کہ شاید بخت نصر کا یہ انگلش میں نام ہو. سوری، یہ مجھے پتہ نہیں، لیکن میں آپ کو انشاءاللہ بتا سکتی ہوں. آپ کا گروپ کون سا ہے؟ میرا نہیں، گروپ 10 ہے. نصر تو بہت کیا ہے، ہسٹری میں دیکھیں نا، بخت نصر نے یہودیوں پہ حملہ کیا تھا اور ان کا ٹیمپل گرانے میں بھی اس کا کردار تھا. ہسٹری میں اس کا تو بہت بڑا نام آتا ہے نا. یہ خود ایک آرکیٹیکٹ تھا بہت بڑا. آئی گیس ایم گوئنگ رائٹ. اچھا ایک منٹ، آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ جو بخت نصر تھا، یعنی جس کا وہ ہم نے ابھی وہ پڑھا ہے کہہ کہ رہے ہیں جب کہ وہ جب آئے اللہ ہیں، علیہ جب نے وہ آیا ڈالا ہے تھا تو وہ تھا آگ میں. یہ اچھا، یہ جو ہم نے یہ ابھی والا جو بخت نصر پڑھا ہے نا، یہ اس میں تو حضرت اسماعیل کے پوتے کے بعد کے بچے بھی آ گئے ہیں، تو وہ یہ جی بخت نصر نہیں ہو سکتا. وہ بخت نصر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہی فوت ہو گیا ہوگا نا. جی، یہی میں کوشچن تھا یہ کہ وہ والا بخت تھا نا، نصر اس کا میں اس کے نیبوکڈنیزر بارے نام میں آتا ہے نا اکثر. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہی واز ایکچولی ویری پولائٹ کنگ. تو اس کا نا مذاق اڑایا جاتا تھا کہ تم اس طرح سے، تم تو لگتے ہی نہیں ہو بادشاہ ہو. تو اس نے ایک دفعہ سوچا کہ میں ان کو بتاتا ہوں کہ میرا جلال کیا ہے. تو پھر اس نے ایک دم سے ایک سائڈ سے شروع کیا تھا یہ سارا حملہ کرنا، اور اس کے اندر پھر اس نے فلسطین پہ بھی حملہ کیا، اور اس کو مطلب جو یروشلم تھا یہودیوں کا ایریا، ان کی بھی ساری ایریا تباہ کر دیا تھا. ان کے گھر بھی گرا دیے اور پھر آگے وہ گیا. اچھا صحیح، مطلب یہ جو بخت نصر ہے، یہ نیبوکڈنیزر نمرود جو ہے، یہ مطلب اس کی نسل یا وہ نہیں ہے؟ آئی ڈونٹ نو اس کا کیا ریلیشن ہے اس سے، لیکن بخت نصر کا جو ہسٹری میں آتا ہے نا وہ بندہ ہے. ویسے آپ نے سنا ہے بخت نصر اور یہ کیا کہتے ہیں نیبوکڈنیزر، یہ دونوں نام مطلب ایک ہی بندے کے لیے استعمال ہوتے ہوئے؟ نہیں، پھر اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ اس نے نہیں یہ جو بخت نصر تھا، اس نے جب حملہ کیا ہے تب تو جی حضرت جی، یہ تو اسماعیل نہیں علیہ ہے. السلام ہاں کے بھی بالکل. پوتے آ گئے تھے، تو وہ پھر کیسے جی اتنی دیر تک زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ وہ ہاں، بادشاہ نہیں تھا، میرے خیال میں یہ چینج ہے. یہ تو نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے، کوئی اور ہی ہے. پھر وہ کوئی اور ہے، جی لیکن پھر وہ میں نام کا، کیونکہ وہ میں نے پڑھا ہے نا تو مجھے وہ 2-3 جگہوں پہ نام سیم لگ رہا تھا، اس لیے میں نے کہا چلو پوچھ لیتا ہوں کہ کیا ریلیشن وغیرہ، کیونکہ ہم نے بھی بیچ میں پڑھا نہیں ہے نا اس کے بارے میں، کیا جی کہتے ہیں یہ نمرود کے بارے میں کتاب جی میں جی نہیں لکھا ہوا. جی السلام علیکم، میری آواز آ رہی؟ وعلیکم جی السلام جی. وعلیکم. چلیں آ رہی، شکر. اچھا شہزاد بھائی، آپ نے سوال کیا تھا کہ ہمارے لیے بیک گراؤنڈ جاننا کیوں ضروری ہے، سیرہ میں ہم نبوت کے بعد کیوں نہیں زیادہ فوکس کر رہے. تو یہاں پہ میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ آپ جاننا ہمارے لیے اتنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کا مقابلہ کن سے ہے، آپ کے آگے کاؤنٹر پہ کون ہے، وہ ضروری ہے. آپ نے بات کی کیپٹلزم کی. کیپٹلزم جو ہے وہ صرف ایک اکنامیکل سسٹم ہے، لیکن کیپٹلزم جو ہے وہ نکل کس دین سے رہا ہے، آپ کو یہ جاننا ضروری ہے. جس طرح اسلام کے اندر اکنامیکل سسٹم ہے، ایجوکیشن سسٹم ہے، ریلیجیس ہمارا جو عقائد ہیں، ایک دین ہے، اسی طرح کون سا نظام کس دین سے نکل رہا ہے یہ جاننا ضروری ہے. اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ نے شاید غور نہیں کیا کہ ابلیس نے، مطلب شیاطین نے ان کو وہ ایزا کے بت جو ہیں وہ کیسے بتا دیے. اس کا مطلب شیاطین کا انسانوں سے رابطہ تھا، تو انہوں نے جو ہے وہ انہیں جگہ بتائی جہاں پہ وہ دبے ہوئے تھے. اسی طرح جو بیسیکلی آپ کا مقابلہ ہے، آپ جو یہ بات کر رہے تھے سپر پاور کی، امریکہ ویسے سپر پاور نہیں ہے، سپر پاور اسرائیل ہی ہے شروع سے. امریکہ از جسٹ اے فرنٹ مین. تو اسرائیل ہی سپر پاور ہے، اور وہ سپر پاور کیوں ہے؟ وہ اپنے ریلیجیس بیس پہ سپر پاور ہے. جیسے آپ کو یہاں پہ بتایا گیا کبالا از اے میجک، کبالا از ناٹ اے میجک. کبالا جو ہے وہ پورا ایک دین ہے جس کے اندر آپ کا اکنامیکل سسٹم، اس کے بعد آپ کا ایجوکیشن سسٹم، آپ کا سوشل سسٹم، ایون آپ کا حکمرانی کا نظام، یہ سارا کچھ اس میں سے نکلتا ہے. تو کبالا از ناٹ جسٹ اے میجیکل سسٹم. جیسے آپ کے جو شاید آپ نے یا ہم لوگوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ اسلام کے اندر یہ تصوف کا کنسیپٹ کہاں سے داخل ہوا. جس وقت آپ کبالا کو اسٹڈی کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کبالا کا جو نظام ہے، جو ڈیول .
آپ کی بھائی کی آواز آواز چلی گئی. جی جی ابھی آ رہی ہے. گئی جی اب آ رہی ہے اب آ رہی ہے. جیسے اسلام کے اندر یہ جو تصوف کا کنسیپٹ آیا یہ بھی قبالسٹک اس میں ہی آیا، جس میں شمس المعارف ہے، کتاب البرہان ہے، کتاب عجائب المخلوقات ہے، یہ سب قبالسٹک ہی ہیں، اور ان کے اوپر جو مسلم اسکالرز ہیں ان کے باقاعدہ بیانات بھی موجود ہیں. تو یہ تصوف یہاں سے آیا. اسی طرح اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے، اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ صرف ایسے ہی کر رہا ہے وداؤٹ اینی ریزن، تو آپ کو میں یہاں پہ ایک کوڈ کرتا ہوں. ان کا جو تھرڈ ٹیمپل ہے وہ بک آف ایزاکل کے مطابق ہے، اور اس تھرڈ ٹیمپل کے پھر آواز چلی گئی. میری آواز کیوں جا رہی ہے؟ یہ جب جی بھی میں ان کا ذکر کرتا ہوں یہ جب بھی میں اس کا قبالہ کا ذکر کرتا ہوں میرے ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے اور ہر جگہ پہ ہوتا ہے. یہ جو انٹرنیٹ ہے نا تھرڈ سر. ٹیمپل ہے، جی تھرڈ ٹیمپل جو ہے یہ لوکیشن چینج ہے، لیکن تھرڈ ٹیمپل بنے گا. بک آف ایزاکل کے اندر اس کے ایک ایک انچ کی ڈیٹیل موجود ہے. میرے پاس بک آف ایزاکل بھی ہے، وہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کے 3D ماڈلز تک بن چکے ہوئے ہیں، اور جس لیول پھر چلی گیا. شاید ان کی انٹروینشن ہو رہی ہے. جی جی انٹرنیٹ پھر چلی گئی ہے. الیکٹرانکس اور انٹرنیٹ کا پورا اچھا مسئلہ ہے اس میں. انہوں نے الحمدللہ بھائی میں نے سارا کچھ اسٹڈی کیا اور سارا کچھ اسٹڈی کر کے کنکلوژن کے بعد ہی میں بک آف اپنی باتیں جرمیہ، کر رہا ہوں. ہاں چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اسرائیل جو میں کچھ اپنی کر رہا باتیں ہے کر رہا بک ہوں. آف جرمیہ میں، ایک منٹ، بک آف جرمیہ کی جو چیپٹر نمبر 33 ہے اس کی جو آیت ہے 17 تک، اس کے اندر ایک ایک پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے، یہ فاسفورس بم کیوں پھینک رہا ہے، جلا کر کیوں مار رہا ہے، اس کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے دجال کو لانے کے لیے کنٹینیوشن آف ہیومن سیکریفائس ضروری ہے، جس کے اندر بی ہیڈنگ اور جلا کے مارنا ضروری ہے. اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ پورے اپنے ریلیجیس وے میں کر رہا ہے. تو ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ ان کا ریلیجن کیا ہے، کہاں سے چل رہا ہے، اور یہ جو شیاطین نے بت نکالے ہیں یہ بت کیوں نکلتے ہیں. دنیا میں دو دین ہیں، ایک اسلام ہے اور ایک ابلیس کا دین ہے. آپ جتنے بھی مذاہب اٹھائیں گے ان سب مذاہب میں آپ کو کچھ چیزیں کامن نظر آئیں گی کہ ان سب کی جو شیڈیاں ہیں وہ آپ کو شیاطین کی شکلوں سے ہو بہو میچ ہوتی نظر آئیں گی، جو پرانے اینشینٹ ان کی تصویریں بنی ہوئی. اسی طرح ہر اس کے اندر سورج اور سینگ آپ کو نظر آئیں گے، کیونکہ احادیث یہ بتاتی ہے کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اور غروب ہو رہا ہوتا ہے تو شیطان اس کے آگے کھڑا ہوتا ہے اور وہ اس کے سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے اور سینگوں کے درمیان میں غروب ہوتا ہے. تو سیرہ کے اندر یہ جو باتیں ہیں وہ صرف اشارے ہیں، لیکن جب آپ ان کو ڈیٹیل میں جا کے اسٹڈی کریں گے، جیسے کہ وہ شیطان کا انسانوں سے کیسے مخاطب ہونا تھا کہ جو ان کو وہ جگہ بتا رہے تھے کہ جہاں پہ وہ بت دبے ہوئے ہیں، تو جب شیطان ان کو وہ بت نکال کے دے گا تو اوبیسلی ایک دین کھڑا ہوگا نا، آپ اس کو ماننے پہ آئیں گے. اسی طرح یہ سب کچھ انٹر لنک ہے آپس میں، ہمیں صرف نہیں پتا. ہمارا مقابلہ ادیان سے نہیں ہے، شیطان کے دین سے. دنیا کے جتنے بھی اس وقت آپ کو نظام نظر آتے ہیں وہ ایک ہی سسٹم سے نکلے. ایون جو آپ کا یہ تھا پرشین امپائر تھا، پرشین امپائر واز دا بگیسٹ پریکٹیکل ایگزامپل آف قبالسٹک ریلیجن. اسے جب آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی کہ کون کون سے نام یہاں پہ آپ کو ملیں گے جو اس دین کو فالو کر رہے تھے، اور اسی وجہ سے یہ دین مسلمانوں کے اندر پینیٹریٹ کر گیا قبالسٹک کا. تو اسرائیل کیوں اپنے دین کے تحت چل رہا ہے؟ تو ان کی فلسفی کو سمجھنے کے لیے آپ کو پورے کے پورے ان کی بیک گراؤنڈ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ کب سے آ رہا ہے. آپ کو تو قبالہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جی 16ویں صدی اور 12ویں صدی میں ہے. میرے پاس ڈیٹا پڑا ہوا ہے یہ 2000 سال پہلے کا جو ڈیٹا ہے یہ تب سے چل رہا ہے، اور یہ اس وقت بھی موجود تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا. میں اب اس کا جواب دے دوں آپ کو. دیکھیں سب سے پہلی تو یہ چیز ہے کہ آپ نے کہا کہ بھی کیپٹلزم ایک دین نہیں ہے. بذات خود کیپٹلزم ایک دین ہے. ہم جب اسے کہتے ہیں نا ایک سرمایہ دار نظام، تو یہ پورے کا پورا نظام ہی سرمایہ دار نظام ہے. ایک پورا جو کیپٹلسٹ نظام ہے نا وہ 3 چیزوں کے ساتھ پیدا ہوا. اس کی جو کیپٹلسٹ شاخیں ہیں وہ کیپٹلزم سے آ رہی ہیں. اس کا جو رولنگ سسٹم ہے وہ اپنے اس سے آ رہا ہے، کیا کہتے ہیں، جمہوریت سے آ رہا ہے. اور اس کا جو وے آف لائف ہے نا وہ آ رہا ہے سیکولرزم کی بنیاد سے. تو یہ آپس میں مل کر یہ ایک کھچڑی بنا کر ایک سر پورے یہ کا پورا دین ایک نہیں ہے. مکمل آپ دین نے ہو قبالہ گیا. کو اب دیکھیں میں نے صحیح آپ کو صحیح کاٹا نہیں ہے بھائی، آپ کو کاٹا نہیں ہے، پہلے میری پوری بات سن لیں. سیکنڈلی آپ نے باقی جتنے بھی مذہب ہیں ان کو آپ نے بھی دین کہہ دیا.
میرے نزدیک وہ دین نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں صاف فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ آپ باقی ادیان کے اوپر اسے غالب کر دیں، مطلب کہ باقی جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی وے آف لائف ہے نا، انہیں ختم کر دیں۔ جب ہم دین ہی دیکھتے ہوگا۔ ہیں کہ وے آف لائف کو ختم کرنے کی بات کی ہے، ٹھیک ہے نا، جو ادیان تھے، جو وے آف لائف تھے، انہیں ختم کرنے کی بات کی گئی ہے یہاں پر۔ اب یہاں پر یہ بہت ضروری ہے ہمارا سمجھنا کہ جتنے مذہب کے ساتھ جو چیزیں ہیں، جو کہ ایک عام سی بات ہے کہ کہیں پر بھی جب ایک معاشرہ کرا ہوتا ہے تو وہاں پر جو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں سب سے پہلی کہ جو وہاں پر بہمی جو تعلقات ہیں نا وہ وہاں پر میسر ہو، اس کے بعد پھر وہاں کے جو افکار ہیں اور جذبات ہیں وہ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو تب ایک معاشرہ جو ہے نا اپنے کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ پھر ایک ضروری جز ہے، اس کا مطلب ہوا مطلب ایک کاروبار کرنا، شادی، طلاق، دوستی، دشمنی، فلاں، ہر چیز جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ایک معاشرے کا حصہ ہوتی ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ ہر قوم کے پاس تو مذہب آ گیا، لیکن باقی جتنے بھی معاملات تھے جب کہ ان کو وہاں سے اس طرح سے کوئی چیز نہیں ملی تو انہوں نے پھر اپنی انسانی عقل کو استعمال کرتے اس کے لیے احکامات اب خود سے جنریٹ کیے، جبکہ جو فرق آتا ہے یہ جو دین اب آیا ہے یہ مکمل ہے، ٹھیک ہے نا، اور اسی لیے اسے دین کہا گیا اور نہ کہ ایک مذہب کہا گیا ہے۔ تو اس چیز کو پہلے ہمارے ہاں ہی کلیئر ہونا چاہیے۔ رہی بات کہ 2000 سال پہلے یہودیوں کے ایک رسم ہے اسے وہ لے کر چل رہے ہیں، تو وہ تو نیچرل سی بات ہے، اسے ہی لے کر چل رہے ہیں اور وہیں سے پھوٹ رہی ہیں۔ اس کے لیے میرے لیے وہ بڑی بہت چیز نہیں کہ میں اپنے لاکھوں گھنٹے اس چیز کے اوپر استعمال کروں کہ بھئی میں پہلے یہودیوں کو سمجھ جاؤں، نہیں، دیٹ از ناٹ نیسسری فار می۔ میرے لیے جو نیسسری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سے ایکشنز کیے تھے جس سے انہوں نے پوری دنیا کو مات کیا، تو میرا کام یہ ہے کہ میں شہزاد اسے بھائی سمجھ سکوں اور ساتھ ساتھ میں I'm going to finish now کہ میں اسے سمجھ سکوں کہ بھئی باقی رہی ابھی جو ضروری ہے میرے لیے آج جو نظام چل رہا ہے، جو پالیٹکس ہو رہی ہیں، جیسے کہ کفار کے آپس میں کیا اختلاف ہیں، ان کے آپس میں کیا یاریاں ہیں، وہ کس طرح سے ہمارے حکمرانوں کو لے کر چل رہے ہیں یا انہیں کیسے امپلان کر رہے ہیں، اور وہ جو امپلان کرتے ہیں اور جو ایک وہ فکری جو جنگ لے کر چل رہے ہیں اس کو کیسے بے نقاب کرنا ہے، تو یہ میرے خیال سے یہ زیادہ ضروری پوائنٹ ہے۔ میں اس کی جگہ کہ ایک 2000 سال پرانی ہسٹری جس کے پیچھے ایک کیا کہتے ہیں رتی بھر سے لوگ جو ہیں لگے ہوئے ہیں تو ان کے پیچھے لگ جاؤں، تو یہ تو صاف نظر دیکھیں یہودیوں کی بھی آج نہیں جو شہزاد بھائی، پلیز ہے 2000 سال پرانی جو سائیکالوجی ہے وہ ابھی بھی چل رہی ہے، اسی وجہ سے اسرائیل نہیں، ٹیک اوور کر رہا ہے۔ آپ کا نظام نہیں چل رہا۔ دیکھیں اسرائیل از ناٹ دا سپر پاور۔ اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ اسرائیل از دا سپر پاور میں پھر آپ کی بات مان جاؤں گا، آپ یہ ٹھیک بتائیں ہے اگر نا۔ اسرائیل میں یہ سپر ثابت پاور کر سپر دوں نہیں گا، ہے پاور تو میں یہ آئی سپر سی جے پاور میں کا سنیں، بچہ ہے، وہ بچہ نہیں ہے، بچہ نہیں، وہ دیکھیے بچہ میں ہے ثابت آئی سی جے جانتے ہیں، آئی سی جے سوری وہ انٹرنیشنل، کتا ہے، سوری میں ایسے کہوں گا، وہ کتا ہے جو بھونکنے کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے اور مسلمانوں کو اس کے پیچھے لگانے کے لیے، اور کچھ نہیں ہے، نہیں تاکہ یہ وہ ادر جو وے جن کے اراؤنڈ ہاتھ ہے، میں پوری رسی ہے وہ کرسچن، اپنے کام کر سکیں، اور وہ کر رہے پوری ہیں اپنا کام۔ عیسائیت پوری عیسائیت اسرائیل کے پیچھے کام کر رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، اسرائیل کو سب سے زیادہ سپورٹ کون کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے؟ دیکھیں بنانے والے ہی وہ ہیں، بنانے کون والے ہی بنانے وہ ہیں، والا؟ ان کو کیوں پتہ کیوں ہے کیوں وہ اپنے آپ کو یہ کیوں نہیں بنا رہے؟ کرسچن اسرائیل کو ہی کیوں بنا رہے؟ اسرائیل کو اس کیوں بنا رہے؟ لیے اپنے آپ کو کیوں بنا رہے؟ اپنے آپ کو یہی تو کیوں نہیں ساری بنا گیم رہے؟ بیک اینڈ کے اوپر جو بیٹھ کر کھیلے گا وہی کامیاب ہوگا۔ ہاں دیٹ تو از دا بیک اینڈ پالیسی پہ دے کیوں ہیو کھیل رہے ہیں؟ اڈاپٹڈ۔ ایک منٹ، کیوں کھیل رہے ہیں؟ اس لیے کھیل رہے ہیں تاکہ ان کو اپنا فیس نہ دکھانا پڑے۔ نہیں وجہ ہوگی، کوئی پرپز ہوگا نا، فیس کیا پرپز کیا اچیو کرنا ہے انہوں نے؟ ان کا پرپس یہ ہے کہ جو مسلمان قوم ہے ان کا رخ ان کی طرف نہ ہو۔ کیا وجہ ہے کہ آپ یورپ کو گالیاں نہیں اس طرح سے نکالتے، نہیں آپ ان آپ شہزاد کو نہیں اس بھائی، طرح برا یورپ بھلا کہتے؟ شہزاد نہیں بھائی، دیکھیں شہزاد بھائی، فکر ہے نا، آپ امریکہ کو نکالتے ہیں یا تو آپ اسرائیل کو نکالتے ہیں، اس کے نہیں علاوہ نہیں۔ امریکہ کو یورپین اس جیوز لیے کو، کہ وہ ڈائریکٹلی کچھ کام کر رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ جس کی وجہ سے وہ بے نقاب ہے، اور سیکنڈلی شہزاد اسرائیل بھائی جو ہے نا وہ یورپین آ کے مسلمانوں کو مار رہا ہے۔ شہزاد بھائی یورپین جیوز اور کرسچن ہی امریکہ اور برٹن کو چلا رہے ہیں۔ نہیں اس طرح نہیں ہے، میں میرے آپ نزدیک سے امریکہ کس نے میرے بنایا؟ میرے نزدیک ان کے جو مذہب ہے نا
وہ بہت وہ ہیں کیا کہتے شہزاد ہیں بھائی امریکہ کس نے بنایا ہے؟ امریکہ کس نے بنایا ہے؟ سارے کا سارا یورپ سے لوگ گئے ہوئے ہیں. یورپین جوز اور کرسچن سے بنایا ہے نا. میں نے آئی ایم ایس میں پکچر جوئس شیئر کی کافی تھی, گئے تھے اس اس کے وقت, اندر سن لکھا گئے تھے بک کو فضا کلک کے مطابق وہ سارا کچھ ہوا ہے. یہی تو بات ہے کہ ہمارا نالج ہم صرف وہ جانتے ہیں جو وہ ہمیں بتا رہے ہیں میڈیا کے ذریعے. یہ جو آپ کیپٹلزم کی بات کریں, کیپٹلزم ایک نظام نہیں ہے, یہ تو وہ باتیں ہیں جو انہوں نے آپ کو کتابوں میں بتائی ہوئی ہیں. اصل کیا ہے وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا, وہ آپ کو خود محنت کرنی پڑے گی. دنیا میں جتنے بھی نیچرل ریسورسز ہیں ان کے آنر کون ہے, دنیا میں جتنی بھی حکومتیں ہیں کون کنٹرول کرتا ہے. کیپٹلزم کا بھی میں کلیئر کر دوں, کیپٹلزم کا بھی کلیئر کر دوں, کیپٹلزم میں جتنی کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو اسلام کے مشابہ ہیں. دیکھیں ایک چیز کا مشابہ ہونے سے اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ اسلام کا حصہ ہے. نہیں اسلام کا حصہ نہیں ہے. ایک چیز بھی بتا دیں, ایک چیز بھی تورا میں بھی تورا سے وہ جرمیہ میں بھی ہیں, جو مشابہ ہیں وہ جرمیہ میں بھی ہیں اور بک آف ایزاکیل میں بھی ہیں, تورا میں بھی ہیں. دیکھیں جو چیزیں تورا میں ہیں دوسری بکس میں ہیں وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نازل کرتی کتاب ہیں نا. جیسے کیا کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا فلاں, یہ جتنی چیزیں ہیں یہ تو کنٹینیو چل رہی ہیں. سر یہ پورا دین ہے, لیکن جو یہی انہوں تو نے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ پورا دین ہے. وہ مذہب ہیں اور وہ پیدا ہونے اس وقت وہ مذاہب نہیں ہیں, مذاہب وہ ہوتے ہیں جو صرف عبادت بتاتے ہیں. اچھا ایک منٹ کام کرتے ہیں ادھر دیکھیں جی پلیز ایک منٹ, باری باری اپنا آرگیومنٹ دیں گے اور 2 منٹ سے زیادہ کوئی ٹائم نہیں لے گا. شہزاد آپ پہلے شروع کریں اور پھر عمران بھائی آپ کو جواب دیں گے. 1 منٹ میں کہتی ہوں ریکارڈنگ بند کر دیں. جی ڈسکشن سیشن کے لیے ریکارڈنگز میرے خیال ہے ضروری نہیں ہے اتنی. ٹھیک ہے, اب آپ پلیز اپنے ٹائم کو پلیز رکھیے گا اور 2 منٹ سے زیادہ نہیں لیں گے. شہزاد اپنی بس آپ